السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ مکمل ناول آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے کم لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ تو آئیے ناول کی طرف چلتے ہیں۔ کمرے سے اماں اور خالہ بی کی آواز ECG پر موجود دل کی رفتار کی طرح کبھی کم اور کبھی زیادہ ہو رہی تھی۔ سارقہ آپی کے جسم کا درجہ حرارت زندہ کبوتر کے دل کی طرح گرم مگر دل دسمبر کی اوائل ہواؤں سے سرد پڑ رہا تھا۔ ٹرے میں موجود بسکٹوں کی پلیٹ کے ساتھ رکھے 2 خالی کپ چائے کے آمد کے منتظر تھے کہ چائے کے ہونے سے یقینی طور پر ان کی قدر و قیمت اور اہمیت میں اضافہ ہو جاتا۔ تب چائے کے ابال آنے کے انتظار اور غور میں کھڑی سارقہ آپی نے جانے کیوں چائے کے ان خالی کپوں کو ہمارے معاشرے میں موجود لڑکیوں کی ذات سے تعبیر کر لیا کہ جب تک وہ اکیلی ہوں ان کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے، لیکن جس طرح کپ میں چائے ڈالتے ہی اس کی حفاظت، احتیاط اور اہمیت بڑھ جاتی ہے، اسی طرح اگر ایک تنہا لڑکی کو بھی کسی کا ساتھ میسر ہو تو معاشرے کی نظر میں بھی اس کا مقام بڑھ جاتا ہے اور چائے سے بھرے کپ کی طرح اس کے ساتھ بھی محتاط رویہ اپنایا جاتا ہے۔ سارقہ آپی شاید مزید کچھ دیر تک اپنی ذات کا موازنہ دوسری مختلف چیزوں کے ساتھ بھی کرتیں، مگر چائے کی خوشنما رنگت اور روایتی خوشبو کے باعث انہوں نے چولہا بند کیا، صاف دیگچی الٹا کر چائے سامنے رکھے دونوں کپوں میں اڈیلی اور کپ دوبارہ ٹرے میں رکھ کر ساتھ والے کمرے میں اماں اور خالہ بی کے سامنے پیش کر دی۔ سلام خالہ۔ چائے کا کپ خالہ بی کی طرف بڑھاتے ہوئے سارقہ آپی مسکرائیں تو خالہ بی نے اپنی نظروں سے امڑتا رحم، ترس اور بے چارگی ہونٹوں پر آتی مسکراہٹ تلے چھپا لی۔ وعلیکم السلام خالہ کی جان، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے۔ سارقہ آپی نے ایک کپ اماں کو دیا اور مسکرائیں۔ کہاں سب ٹھیک ہے؟ اماں نے اسی لمحے سارقہ آپی کے لفظوں کی تردید کی۔ پتہ نہیں کیا بات ہے بہن، دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ رنگت صاف ہے تو یہ ہلکے ایک دم نظر آتے ہیں۔ میں تو پوچھ کر تھک گئی کہ آخر پریشانی کیا ہے جو یہ اندر ہی اندر گھلتی جا رہی ہے، مگر وہی کہ کچھ نہیں۔ کیا بات ہے بیٹا، مجھے بتاؤ۔ ارے نہیں خالہ، ایسی کوئی بات نہیں، اماں تو بس ویسے ہی پریشان ہو جاتی ہیں، ورنہ میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اس کی آسودہ سی دھیمی مسکراہٹ کے پیچھے جانے کیوں خالہ کو بھی عاشورہ کی فضا پھیلتی محسوس ہوئی۔ کیوں رخسانہ، بتاؤ پھر کیا جواب دوں لڑکے والوں کو؟ سارقہ آپی کے جانے کے بعد چائے کا گھونٹ لے کر خالہ آپ پوری طرح اماں کی طرف متوجہ تھیں۔ جواب کیا دینا ہے بہن، لڑکا تو اچھا ہے، نوکری بھی اچھی ہے، لیکن اور کیا چاہیے تمہیں؟ خالہ حیران ہوئی کیونکہ یہ رشتہ ان کے نزدیک سارقہ آپی کے لیے ہر لحاظ سے بہترین تھا۔ ہماری ذات برادری کا نہیں ہے اور تمہیں تو پتہ ہے کہ ہم باہر رشتہ نہیں کرتے۔ بیٹا ہو تو چلو پھر بھی گنجائش نکل آتی ہے، کر بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آج تک ہمارے خاندان میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے اپنی بہن بیٹی کو برادری یا ذات سے باہر بیاہ دیا ہو۔ اماں نے دونوں ہاتھوں میں کپ تھام کر اس کی حدت محسوس کی۔ ارے واہ، یہ کیا منطق ہوئی بھلا؟ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور تم؟ دنیا سے مجھے کیا مطلب بہن، لیکن ہمارے خاندان کی ریت نہیں ہے یہ۔ اماں نے بے چارگی ظاہر کی۔ دنیا سے مطلب کیسے نہیں؟ اسی دنیا میں رہنا ہے نا، تو یہ دیکھو کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اب تو لوگ بغیر دیکھے ٹیلی فون پر نکاح پڑھوا دیتے ہیں اور بعض اوقات تو بیرون ملک تک بھجوا دیتے ہیں، اور تم ہو کہ تمہاری سب باتیں ٹھیک ہوں گی، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ تانے بھی تو اسی دنیا کے لوگ دیتے ہیں نا بعد میں۔ سوچو رخسانہ، خالہ نے خالی کپ کر کے واپس میز پر رکھا۔ تمہاری دونوں بیٹیاں ماشاءاللہ گوری چٹی ہیں، خوبصورت اور سلیقے والی ہیں۔ آج لوگ تمہاری بیٹیوں کو ایک نظر دیکھ کر رشتہ بھیج دیتے ہیں، 2-4 سال مزید گزر گئے نا تو کوئی ایک نظر بھی نہیں ڈالے گا ان پر۔ خالہ نے بغیر کسی لگی لپٹی کے ایک تلخ حقیقت بیان کی۔ شاید اماں پر ان لفظوں کا کچھ اثر ہو جو مستقبل قریب کی ایک بھیانک تصویر کی ہلکی سی جھلک دکھا رہے تھے، مگر اماں نے شاید کچھ بھی نہ سمجھنے کا تہیہ کیا ہوا تھا۔ چھوڑو بہن، یوں کہو کہ تمہارے پاس اب اچھے رشتوں کی کمی ہو گئی ہے۔ ہاں، اگر ایسا نہ ہوتا تو اب تک اپنے فائز کو ہی بیاہ لیتی۔ چلو بھائی، جو تمہارا دل چاہے، میرا تو فرض تھا تمہیں سمجھانا۔ خالہ کو اماں کی بات ناگوار گزری۔ معاف کرنا خالہ، لیکن ہمارے گھر میں جہیز کو پھپھوندی تھوڑی لگ رہی ہے جو جلد بازی میں بیٹیاں رخصت کر دوں۔ ارے 4 سال بھی لگ جائیں تو خیر ہے، ہمیں کوئی جلدی نہیں۔
جو تمہاری مرضی۔ خالہ نے ہلکے سبز رنگ کی بڑی سی چادر سر پر ٹھیک طریقے سے جمائی۔ آج کے دور میں اگر بیٹیوں کو جلد بیاہ دو نہ تو سمجھو کہ آدھی جنت عزت و آبرو کے ساتھ والدین کو مل گئی۔ بس دعا کرنا تم بھی کہ میری بیٹیوں کو بھی ایسے اچھے رشتے ملے جو ہماری ہی ذات برادری سے ہوں، تو میں یہی سمجھوں گی کہ مجھے بھی آدھی جنت نصیب ہو گئی۔ تعصب سے گردن ہلاتے ہوئے خالہ نے محسوس کیا کہ اماں پر ان کی کہی گئی کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، تو وہ خاموش ہو گئیں، گو کہ انہوں نے فائز کو ٹائم بتا کر کہا تھا کہ انہیں لے جائے، مگر اب مزید اماں کے پاس بیٹھنا ان کے لیے ممکن نہ تھا، سو چپ چاپ اٹھ کر ان کے گھر سے نکل آئیں۔ ابھی تک وہ کالج سے واپس نہیں آئی تھی، اور اس کے آنے سے پہلے تک اگر کھانا تیار نہ ہوتا تو پھر سارا محلہ اس کے بھوکے ہونے کے بارے میں جان جاتا، اس لیے سارکا آپی ہمیشہ اس کے آنے تک کھانا تیار کر کے رکھتی۔ روٹی البتہ اس کے آنے پر گرما گرم ہی پکائی جاتی۔ آج بھی خالہ جی کو چائے دینے کے فوراً بعد وہ دوپہر کے کھانے کی تیاری میں مصروف ہو گئی تھی۔ ارادہ تھا کہ کچھ دیر بعد جا کر خالہ کے پاس بیٹھے گی، مگر ابھی اس نے فریج سے گاجریں اور بینگن نکال کر رکھی ہی تھیں کہ اماں چائے کی ٹرے لیے خود ہی کچن میں آ گئیں۔ اماں میں لے لیتی برتن، آپ کیوں اٹھ کر آئیں؟ سارکا آپی نے برتن ان کے ہاتھ سے لے کر سنک میں رکھے اور پلیٹ میں موجود بسکٹ ایئر ٹائٹ جار میں ڈال کر اسے واپس کیبنٹ میں رکھ کر اماں کی طرف دیکھا۔ میں بھی تو وہاں اکیلی ہی بیٹھی تھی نا، سوچا تمہارے پاس جا کر بیٹھوں۔ مڑھا کھسکا کر وہ اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ اکیلی؟ لیکن خالہ کہاں گئی؟ سارکا آپی کی حیرت بجا تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی آج فائز نے انہیں لینے آنا تھا، اور خاص طور پر فائز ہی کے لیے وہ جلدی جلدی گاجر کا حلوہ بنانا چاہتی تھی، کیونکہ مشل کے لیے تو آج بینگن کا بھرتا ہی بہت تھا۔ اس کو آگ پر سینکے ہوئے آلوؤں کے ساتھ بینگن کا بھرتا اتنا پسند تھا کہ پھر کسی اور چیز کی طرف نظر نہیں اٹھاتی۔ سوچا تھا کہ کھانا پکا ہوگا تو اس بہانے خالہ کو بھی کچھ دیر روک لے گی اور فائز کو بھی گھڑی دو گھڑی دیکھ لیتی کہ دل کو قرار ملتا۔ چلی گئیں۔ جب تک اس محلے میں رہیں اپنی سگی بہنوں کی طرح سمجھا، چاہا اور برتا، لیکن جانتی بھی ہے کہ ہماری برادری میں آج تک کسی نے بیٹیوں کا باہر رشتہ نہیں کیا۔ ایسے مشورے دیتی ہیں کہ سب خاندان والے میرے منہ پر تھو تھو کریں۔ اپنی ہی رو میں تفصیلات بتاتے ہوئے اماں نے گاجریں چھیلنا شروع کی۔ لیکن ایسا کیا کہہ دیا انہوں نے؟ دھیمے لہجے میں سارکا آپی نے انہیں گاجریں چھیلتا دیکھ کر پوچھا۔ کہنا کیا تھا؟ ارے غیروں کے رشتے دکھاتی رہتی ہے۔ اور کیا اماں، وہ کوئی رشتے کروانے والی بوا تو نہیں ہے نا؟ بس آپ کی ہمدردی میں ہی نہیں چاہیے ایسی ہمدردی، اماں نے نخوت سے کہا اور بدستور بڑی بے دردی سے گاجریں چھیلتی رہیں۔ جانے کیوں سارکا آپی کو لگ رہا تھا جیسے گاجروں کی جگہ ان کے ہاتھ میں سارکا آپی کا دل ہے۔ چپ چاپ کجلائی آنکھوں میں آنسوؤں کا ہلکا سا ترمرا پھیلنے لگا۔ فلمی آنسو نہیں، بلکہ وہ آنسو جنہیں بہاؤ کا راستہ نہ ملے تو بڑی شدت سے حلق میں اترا کرتے ہیں۔ سو ان کا مسکن آنکھوں سے ہو کر رخسار نہیں بلکہ حلق سے ہو کر دل تھا۔ ویسے بھی آنسوؤں کا بے شک کوئی وزن نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ بہہ نکلے تو دل ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ بصورت دیگر دل پر ایک بوجھ کی صورت اٹھتے بیٹھتے اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہتے ہیں۔ خود اپنی بیٹیوں کی تو کسی کے سندھی سے شادی کر دی تو کسی کی پٹھان سے، ذرا لاج نہ آئی کہ لوگ کیا کہیں گے؟ لیکن نہیں بھائی، وہ تو اٹھتے بیٹھتے دامادوں اور سمدھیوں کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتیں، اسے بھلا کسی کی کیا پرواہ۔ اماں نے بات کرتے ہوئے سارکا آپی کو دیکھا جو ان کی طرف پوشت کیے چائے کے برتن دھو رہی تھیں۔ اماں کا خیال تھا کہ شاید وہ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کچھ کہے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اسی دوران باہر کا دروازہ ہلکا سا بجا اور پڑوس سے 10 سالہ بلال سیدھا کچن میں آ پہنچا۔ آنٹی، امی کہہ رہی ہیں سندس آپی کا رشتہ دیکھنے جانا ہے، آپ کو یاد ہے نا؟ ارے ہاں، اماں نے ماتھے پر ہاتھ مارا اور عجلت میں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اچھا ہوا یاد دلا دیا، بس میں آدھے گھنٹے میں آ رہی ہوں۔ جی اچھا۔ بلال گردن ہلا کر واپس پلٹا تو اماں نے گاجریں اور چھری رکھیں۔ کچن سے نکلتے ہوئے ایک بار پھر مڑ کر پوچھا، آج بینگن پکاؤ گی یا گاجر؟ بینگن، آلو پکاؤں گی امی، گاجریں کاٹ کر فریج میں رکھ دیتی ہوں، کل جلدی سالن پک جائے گا۔ گاجر کے حلوے کا پروگرام ملتوی کرتے ہوئے سارکا آپی نے بتایا تو اماں گردن ہلاتی کچن سے نکل گئیں۔ فروری کی خوبصورت اور چمکدار دھوپ میں بس کے انتظار میں کھڑا ہونا مشل کو ہرگز برا معلوم نہیں ہو رہا تھا، اور ویسے بھی یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں تھا کہ اسے بس کے انتظار میں گھنٹہ بھر انتظار کرنا پڑا ہو۔ جب بھی وہ موج مستی میں آ کر دوستوں کے ساتھ گپ بازی کرتے ہوئے ذرا تاخیر سے کالج سے نکلتی، بس جا چکی ہوتی اور نتیجتاً اسے گپ شپ کا خمیازہ دیر تک سٹاپ پر کھڑے ہونے کی صورت میں بھگتنا پڑتا۔
آج بھی وہ پچھلے 15 منٹ سے بس کے انتظار میں کھڑی تھی، جب ایک موٹر سائیکل عین اس کے سامنے سے گزر کر پھر پلٹ کر اس کے سامنے آ رکی۔ کیا بات ہے، بس نہیں آئی ابھی تک؟ ارے فائز بھائی آپ! ایک خوشگوار حیرت نے لمحہ بھر میں مشعل کے ارد گرد حالہ بنا دیا۔ میں بھی تمہارے ہی گھر جا رہا ہوں امی کو لینے۔ ارد گرد کھڑے لوگوں کے تجسس اور سوالیہ نظروں سے بچنے کی خاطر وہ فوراً ہی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور موٹر سائیکل سڑک کو اپنے دونوں پہیوں تلے روندنے لگی۔ کیا خالہ آج ہمارے گھر آئی ہوئی ہیں؟ تیز ہوا کے ساتھ اڑتے دوپٹے کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے مشعل نے پوچھا۔ ہاں، کہہ رہی تھی کہ کوئی کام ہے، میں نے پوچھا تو ٹال دیا، بس اتنا کہنے لگیں کہ دوپہر کو آفس سے جاتے ہوئے مجھے بھی ساتھ لے جانا، تمہارے آنے تک میں وہیں ہوں گی، فائز نے مکمل تفصیل سے جواب دیا۔ تو مشعل سوچنے لگی کہ ایسا کون سا کام ہو سکتا ہے جس کے لیے آج خالہ پھر آئی ہوئی ہیں، کیونکہ پچھلی مرتبہ جب وہ سارقہ آپی کے لیے ایک رشتہ لائی تھیں تو اماں اور ان میں اچھی خاصی جھڑپ ہو گئی تھی۔ یعنی آپ صرف خالہ کو لینے گھر جا رہے ہیں؟ اگر وہ نہ آئیں تو آپ تو برسوں تک ہمیں چہرہ ہی نہ دکھائیں۔ مشعل نے یوں ہی ایک دو سرسری سی بات کی تھی، مگر اس کی معمولی سی بے معنی بات نے فائز کے دل میں تو جیسے بھنور پیدا کر دیے تھے۔ وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ تو بس سارقہ کو ایک نظر دیکھ لینے کی خواہش دل میں لیے وہاں چلا جا رہا تھا، ورنہ وہ صاف لفظوں میں امی کو منع کر دیتا۔ لیکن وہ تو خود منتظر تھا کہ کب کوئی ایسا وسیلہ ملے جس کے ذریعے وہ چند لمحے سارقہ کو جیتی جاگتی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ ایسی بے ضرر اور سادہ لڑکی جو شاید نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک وقت میں دو زندگیاں جی رہی ہے، ایک وہ جو ظاہری طور پر دنیا والوں کے سامنے وقت گزار رہی ہے، اور دوسری وہ جو ہر لحظہ اس کے دل کے اندر اس کی سنگت میں جی رہی ہے۔ اور تب فائز کا دل چاہا کہ بس فوراً ہی سارقہ کو اپنے سامنے بٹھا کر دل کی ہر وہ بات کہہ دے جو وہ تنہائی میں کتنی ہی مرتبہ اسے کہہ چکا تھا۔ وہ یہ بھی محسوس کر چکا تھا کہ یہ آگ یک طرفہ نہیں ہے، باوجود اس کے کہ وہ محلے اور گلیاں اور گھر سب اب ایک خواب بن کر رہ گئے تھے۔ مگر یہ بھی سچ تھا کہ وہاں کی گلیاں گھر تو ایک طرف، فائز کو تو وہاں کے در و دیوار سے بھی عشق ہو گیا تھا۔ وہ گلیاں جہاں سے سارقہ کا گزر ہوتا ہوگا، وہ گھر جہاں وہ سارا دن رہتی ہے، اور وہ باتیں جو یقیناً وہ مشعل سے کرتی ہوگی، یہ سب اسے یوں اپنی محبت بھری گرفت میں جکڑیں گے۔ اس بات کا اندازہ فائز کو اپنا محلہ بدلنے تک ہرگز نہیں تھا، ورنہ شاید وہ ڈٹ جاتا اور کبھی ان در و دیوار سے دور نہ ہوتا جن میں سارقہ کے ہونے کا احساس اور اس کی خوشبو بسی تھی۔ اماں اپنی دوست کی بیٹی کا رشتہ دیکھنے گئیں تو کھانا پکا کر سارقہ آپی صحن میں پھیلی خوبصورت دھوپ میں چارپائی بچھا کر چہرے پر ہلکا سا دوپٹہ لیے لیٹ گئیں۔ مشعل کے گھر آنے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا، سو خاموشی سے لیٹتے ہی ان کے ذہن میں فائز کی مسکراتی آنکھیں بغیر کسی رکاوٹ کے اپنے ہونے کا احساس دلانے لگیں۔ گھبرا کر انہوں نے چہرے سے دوپٹہ ہٹایا اور کروٹ لی۔ فائز خالہ بی کا اکلوتا بیٹا تھا جو ان کی 3 بیٹیوں کے بعد پیدا ہوا۔ اماں اور خالہ بی کا شروع سے ہی بہت آنا جانا تھا، اسی وجہ سے دونوں گھروں میں سارا دن آمد و رفت لگی رہتی۔ کبھی کھانوں کے تبادلے ہوتے تو کبھی چائے بنا کر مدعو کر لیا جاتا، اکٹھے بیٹھ کر ڈرامے دیکھے جاتے اور دیر تک اخبارات میں لکھے کالمز پر اپنی اپنی رائے کا اظہار بھی کیا جاتا۔ خالہ بی کی تینوں بیٹیاں بڑی تھیں، البتہ فائز سارقہ آپی کا ہم عمر اور مشعل دونوں گھرانوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ اس کے باوجود جب سب ساتھ بیٹھتے تو بڑے چھوٹے کی تمیز کرنا مشکل ہو جاتا۔ ایک ہی محلے میں ہوتے ہوئے دوسرے کو چاہنے لگے، کچھ پتہ ہی نہ چلا، سوچنے پر ایسا معلوم ہوتا کہ گویا پہلے روز سے خواہ وہ بچپن کا زمانہ ہی کیوں نہ ہو، دونوں کے درمیان محبت کا ایک خوبصورت سا تعلق تھا۔ ادھر ذرا دنیا والوں کی نظر پڑی، ادھر وہ دھڑ دھڑ رشتے آنا شروع ہوئے کہ اماں کو تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ یوں بھی اکیلی تھیں، شوہر کا ساتھ تو تھا نہیں کہ اچھا برا صلاح مشورہ کرتیں، سو بڑی سہولت سے ایک ایک کر کے سب کو لوٹاتی رہیں۔ ان کے اس عمل سے فائز اور سارقہ آپی دونوں کے دلوں میں ڈھارس بندھی تھی۔ خود خالہ بی کا خیال تھا کہ سارقہ ان کے علاوہ اور کسی کی بہو نہیں بنے گی، اور گمان یہی تھا کہ تمام رشتوں کو انکار کرنا شاید اسی وجہ سے ہی تھا کہ خود اماں بھی فائز کو اپنی بیٹی کے لیے پسند کر چکی تھیں۔ عقد کھلا تو تب کہ جب خالہ بی نے اپنی تینوں بیٹیوں کی شادیاں یکے بعد دیگرے مختلف قومیتوں میں بغیر ذات برادری رنگ نسل کے فرق کے صرف اور صرف ان کے برسر روزگار ہونے اور اچھے کردار کے حامل ہونے کی بنا پر کر دیں۔ یہ بات اماں کے لیے بے حد ناگوار تھی اور اس کا اظہار بھی انہوں نے واشگاف الفاظ میں کیا تھا۔ ارے کچھ تو انسان کو اپنی شناخت رکھنی چاہیے۔
کس خوشی پر تمہاری بیٹیاں اپنے سسرال والوں کے ساتھ آئیں گی تو تمہارا گھر گھر نہیں ریلوے اسٹیشن لگا کرے گا جہاں پر ہر طرح کے لوگ رہیں گے۔ کیا مسلمان ہونے کے علاوہ بھی کسی کی شناخت کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے تمہاری نظر میں؟ میں تو سچ کہہ رہی ہوں رخسانہ، اگر میری بیٹیوں کے لیے ملک کے کسی بھی کونے سے نیک اور برسر روزگار رشتہ آتا تو میں کبھی منع نہ کرتی۔ اور تمہارے خاندان والے، ان کے تانے کیسے سہوگی؟ اس نے جذباتی وار کیا، مگر خالہ بھی ان کی تمام باتوں کے لیے پہلے سے تیار تھیں، یا شاید وہ اماں کی ذہنیت جانتی تھیں اور انہیں اندازہ تھا کہ وہ یہ سب کچھ ضرور کہیں گی۔ میں ایسے خاندان کو نہیں مانتی جو دکھ درد میں سہارا دینے کے لیے تو غائب ہو اور تانا دینے کے لیے سب آگے نظر آئیں۔ اس وقت کہاں تھے یہی خاندان والے جب فائز کے ابا کے بعد میں نے کپڑے سلائی کر کر کے اپنے بچوں کو پالا، اور اس وقت میری کیا مدد کر لیں گے یہی خاندان والے جب ان کے تانوں کے خوف سے میں اپنی بیٹیوں کے لیے آنے والے ہر اچھے رشتے کو صرف اور صرف ان کو راضی رکھنے کے لیے انکار کر دوں۔ اور جب میری بیٹیوں کے سر میں چاندی چمکنے لگے گی نا تو یہی خاندان والے اس وقت بھی تانے دیں گے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اماں نے انہیں سمجھانا چاہا مگر وہ اس وقت کچھ بھی سننا نہیں چاہتی تھیں، اور بالفرض اگر میں انہی خاندان والوں کے معیار کے رشتوں کے انتظار میں خود اس دنیا سے چلی جاؤں تو میں حلف اٹھا سکتی ہوں کہ پھر بھی میری بچیوں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ آتے جاتے میرے نام کے تانے ضرور سنائی دیں گے کہ آخر میں نے آج تک جوان بچیوں کا کچھ بھی کیوں نہ سوچا۔ کچھ بھی ہو، خاندان برادری سے کٹ کر بھی تو زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے۔ اماں کے ذہن میں خاندان برادری کی جو عظمت موجود تھی، اس سے وہ قطعی طور پر پیچھے ہٹنا نہیں چاہ رہی تھیں، بلکہ ارادہ یہی تھا کہ خالہ کو بھی قائل کر لیں، مگر اس محاذ پر ان کی ناکامی صاف نظر آ رہی تھی، کیونکہ خالہ کی نظر میں اچھے رشتے کا معیار ذات برادری کے بجائے شرافت اور باوقار روزگار تھا۔ تم جانتی تو ہو کہ میں ان کے ساتھ بھی بنانے کی کوشش کرتی ہوں جو مجھ سے دور بھاگنا پسند کرتے ہیں، اس لیے بے فکر رہو، میں اپنے خاندان سے کبھی الگ نہیں ہوں گی۔ مہینہ باتیں کریں گے، 2 مہینے کریں گے، زیادہ سے زیادہ سال بھر موضوع گفتگو رکھیں گے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ انہیں کوئی اور موضوع مل جائے گا اور سب اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یہ رشتے اللہ کی مدد سے اچھے رہے تو 1-2 مہینے یا سال بھر نہیں، ساری زندگی خوش رہیں گی میری بچیاں۔ اور تب چاروں ناچار اماں کو خاموش ہونا ہی پڑا، باوجود اس کے کہ وہ ان سے بالکل بھی متفق نہ تھیں۔ اور بے شک اب خالہ کی بیٹیاں اپنے سسرال میں میاں اور بچوں کے ساتھ ایک کامیاب زندگی گزار رہی تھیں، مگر جب بھی اماں کو موقع ملتا بات کرنے سے نہ چوکتیں۔ ابھی سارکا آپی انہی پرانی باتوں میں کھوئی ہوئی دروازے کی طرف رخ کیے لیٹی دھوپ کا بخشا گیا سرور سمیٹ رہی تھیں۔ انہیں محسوس ہی نہیں ہوا کہ کب فائز نے دستک دی اور کھلے دروازے سے اندر قدم رکھتے ہی سامنے سارکا کو لیٹا دیکھ کر وہیں ٹھٹک کر رک گیا۔ فائز کو محسوس ہوا تھا کہ فروری کی دھوپ کسی سحر انگیز اور جذبات میں شور مچا دینے والی ہوتی ہے، اور خاص کر وہاں دھوپ سینکتی ایک سارکا بھی ہو۔ گو کہ سارکا آپی کی آنکھیں بند تھیں، لیکن فائز کو لگا کہ اگر ان کے علم میں لائے بغیر وہ ایک قدم بھی ان کی جانب بڑھا تو یہ کہیں بے ادبی کے زمرے میں نہ آ جائے۔ فائز کی زندگی سارکا سے پہلے کسی بھی قسم کے عشق کے تجربے سے خالی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ یا سارکا کمگو فطرت کا روپ کے فائز اظہار محبت کرنے سے بھی قاصر تھا۔ پہلی محبت تو یوں بھی کانچ کے خوبصورت اور قیمتی برتن کی طرح سینت سینت کر رکھی جاتی ہے، سو فائز کا رویہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ کبھی دل چاہتا کہ یوں ہی ٹکٹکی باندھے بس دیکھتا ہی رہے، اور کبھی سوچتا کہ محبت کا وہ طوفان جو سپرسونک سپیڈ کے ساتھ اس کے دل میں امڑ رہا ہے، اس سے سارکا کو بھی آگاہ کیا جائے۔ فائز اس وقت حدود میں قید آزاد فضاؤں کا متلاشی وہ پرندہ تھا جو محبت کے پنجرے میں قید تھا، اور آزاد فضاؤں کی چاہ دل میں لیے بڑی حسرت سے ان پر کلنکی جمائے ہوئے تھا۔ اس دوران باہر گلی میں کسی سے گپ شپ کرتی مشل بھی اندر آ گئی، اور فائز کو اب تک وہیں دروازے کے پاس کھڑے دیکھ کر چونک گئی۔ ارے فائز بھائی، آپ ابھی تک یہیں کیوں کھڑے ہیں؟ مشل کی آواز پر سارکا نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں، اور یوں ایک دم خلاف توقع فائز کو سامنے دیکھ کر بوکھلا گئی، کیونکہ خالہ بی کے چلے جانے کے بعد اب یہی خیال تھا کہ فائز بھی نہیں آئے گا۔ وہ دراصل میں سمجھا سارکا سو رہی ہے، اس لیے جگانا مناسب خیال نہیں کیا۔ کاش سارکا بتا سکتی کہ وہ تو اسی کے خیالات میں آنکھیں بند کیے ہوئے تھی، لیکن کچھ کہنے کے بجائے اپنا دوپٹہ سنبھالتی وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کبھی کبھار تو وہ سوچا کرتی کہ شاید فائز کے لیے ان کے جذبات یک طرفہ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک فائز نے کبھی بھی اس جذبے کو لفظوں کا پیراہن نہیں بخشا تھا۔ لیکن دوسرے ہی لمحے فائز کی بولتی آنکھیں بڑی خاموشی سے
وہ سب پیغام پہنچا جاتی جن کے خواب سارکا نے بہت پہلے سے دیکھ رکھے تھے۔ میں تو جاگ رہی تھی، بس ویسے ہی دھوپ میں لیٹ گئی تھی۔ سارکا نے دوپٹہ اپنے گرد لپیٹا اور بات ختم کر کے کچن میں چلی آئی۔ آپ آپی کے پاس بیٹھیں، میں کپڑے چینج کر کے ابھی آئی، مشل نے کہا تو فائز گردن ہلا کر کچن کی طرف بڑھ گیا، جہاں سارکا آٹا نکال کر چولہا جلا رہی تھی۔ فائز کو اندر آتے دیکھا تو موسم کے سرد ہونے کا احساس یک بارگی بڑھ گیا۔ خود فائز نے بھی یوں سارکا کو چونکتا اور اپنے آپ میں سمٹتا محسوس کیا تو وضاحت دیتے ہوئے بولا، دراصل مشل نے کہا کہ میں اس کے آنے تک یہاں بیٹھوں۔ کرسی کھینچ کر وہ اب بڑے سکون سے ان کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ خالہ تو جلدی چلی گئی تھیں اور اماں بھی کہیں کام سے گئی ہوئی تھیں۔ بظاہر خود کو مصروف ظاہر کرتی سارکا کا مکمل دھیان پیچھے بیٹھے فائز کی طرف تھا، اور یہ بھی اچھا تھا کہ اس وقت روٹی پکانی تھی، ورنہ جذبات کو چہرے پر آنے سے روکنا بھلا سارکا کے لیے کیسے ممکن ہوتا، جبکہ ان کی خوبصورت سفید رنگت اس وقت سرخی مائل ہو چکی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ امی آج صرف آدھ پون گھنٹہ ہی بیٹھی تھیں اور تم اس وقت گھر پر اکیلی ہو، سارکا، فائز نے دھیرے سے کہا تو سارکا کا روٹی بیلتا ہوا ہاتھ وہیں رک گیا۔ کسی ایسے شخص کے منہ سے اپنا نام سننا جسے ہمارے دل و دماغ نے دنیا والوں سے الگ کوئی بہت ہی اونچا درجہ دے رکھا ہو، اس قدر انوکھا اور خوبصورت احساس ہوتا ہے، یہ سارکا کو آج محسوس ہوا تھا، اور بے اختیار دل چاہا کہ وہ اسی طرح انہیں پکارے اور ان کی سماعتیں اس درجہ سکون سے لطف اندوز ہوتی رہیں۔ جی، وہی مختصر سا مخصوص انداز، نہ استفسار، نہ ایجاب، نہ پسندگی کا عنصر، نہ ہی تجسس۔ فائز نے سارکا کے ہاتھ کا ایک دم رک جانا محسوس کیا تھا۔ چند لمحے پہلے دونوں کلائیوں میں موجود آدھی آدھی درجن چوڑیوں کی ہلکی پھلکی کھنک سنائی دے رہی تھی، اب وہ ایک دم خاموش ہو گئی تھی۔ گھر میں پہنے جانے والی سیاہ چپل میں خوبصورت دودھیا پاؤں نظر آ رہے تھے۔ کھنک جو بیلن کے متوازی رفتار سے فضا میں بکھر رہی تھی اب تھم گئی تھی۔ اس نے لمحہ بھر رک کر جملہ مکمل کیا، یہ نہ سمجھنا کہ میں امی کو لینے یا خالہ سے ملنے آیا ہوں، بلکہ کچن میں اس قدر خاموشی ہو گئی کہ دونوں کے سانس لینے کی آواز تک بخوبی محسوس کی جا سکتی تھی، اور بس وہی لمحہ فیصلے کا تھا، صرف اور صرف تمہیں دیکھنے اور تمہاری آواز سننے کے لیے آیا ہوں۔ خلاف توقع سارکا نے انہی پیروں پر گھوم کر فائز کو دیکھا، خوبصورت اجلی آنکھیں، اداس ہوتے ہوئے بھی ہلکا سا مسکرا دینے والی آنکھیں۔ فائز کو لگا جیسے سارکا کی آنکھیں اس کے چہرے پر چسپاں ہو گئیں، نتیجتاً ان کا دل ان آنکھوں کو قریب سے دیکھنے کی ایسی شدید تمنا کرنے لگا کہ وہ میکانیکی انداز میں بس بولتا چلا گیا، یہ سچ ہے سارکا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم بھی میرا انتظار کرتی ہو، مجھے دیکھنے کے لیے لمحے گنتی ہو، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اگر میں تمہیں اس قدر سچے دل سے چاہتا ہوں تو اس کی وجہ ہم دونوں کے دلوں کا آپس میں رابطہ ہونا بھی ہے۔ سارکا نے کب پلکیں جھپکائیں پتہ ہی نہ چلا، سانس بھی لے رہی تھی کہ نہیں انہیں یاد ہی کب تھا۔ احساس تھا تو اتنا کہ وہ جذبہ جسے وہ تنہائی میں خود سے بھی مخفی رکھنے کی کوشش کرتی تھی، وہ کس طرح سارے بند توڑ کر فائز کے دل تک جا پہنچا تھا، گو کہ دونوں میں لامحدود فاصلے تھے، اور خود فائز کے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلی تھی جس سے سارکا کے دل میں کوئی امید جاگتی، اور فائز کی حالت ایسی ہی تھی جیسے کوئی ناتجربہ کار بندوق کی لبلبی پر ہاتھ رکھے بیٹھا ہو اور بندوق داغنے کی ہمت نہ رکھتا ہو، مگر آج آخر کار بندوق کی لبلبی پر خود بخود بوجھ پڑ گیا تھا، اور اب درمیان میں لفظوں کا کوئی حجاب باقی نہ رہا تھا۔ فائز کی جانب سے شدت کا اقرار تھا تو سارکا کی طرف سے شدت کا انکسار۔ فائز کی خواہش تھی کہ وہ بھی ایسے تمام الفاظ اپنے کانوں سے سنے جو اس کی آنکھوں نے سارکا کے چہرے پر بکھرتے دیکھے، لیکن فی الحال شاید ایسا کچھ ممکن نظر نہ آتا تھا۔ اسی دوران مشل نے کچن میں قدم رکھا تو سارکا کے چہرے پر بکھرے قوس قزح کے سارے رنگ دیکھ کر کچھ نہ سمجھ پائی اور فائز کے سامنے آ بیٹھی۔ سارکا اب ایک بار پھر رخ موڑے روٹی پکا رہی تھی اور کمرے میں ان کی چوڑیاں کچھ دیر پہلے ہونے والی کہانی بیان کر رہی تھیں۔ فائز کے چہرے پر اترتا سکون اور آنکھوں کی شگفتگی اس قدر بھلی معلوم ہو رہی تھی کہ مشل نے جتنی مرتبہ بھی کچھ کہنے کا ارادہ کیا اسے اپنے الفاظ بے معنی اور فضول لگنے لگے، اور یہ پہلا موقع تھا کہ ان تینوں نے اکا دکا رسمی جملوں کے علاوہ اتنی خاموشی سے اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ آنکھوں کی آنکھوں سے ہوتی گفتگو اس قدر معنی خیز اور دلچسپ تھی کہ مشل کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گئی۔ اماں شام کو رخصت ہوتی دھوپ کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تھیں۔ مشل اور سارکا دونوں ہی فوراً ان کے پاس جا بیٹھی تھیں۔ وہ عجیب بجھی اور اداس لگ رہی تھیں۔
کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد جانے دماغ میں کیا آیا کہ سلائی مشین کے ڈبے میں رکھی چابی نکال کر بڑے سے صندوق کا تالا کھولنے لگیں۔ مشل کو ان کی اس بات سے بے حد چڑ تھی اور کچھ وہ بولنے میں بھی سارکا کے برعکس کافی تیز تھی، جو منہ میں آتا کہہ ڈالتی۔ سو بیڈ پر رکھے لحاف کو کھولتے ہوئے تکیے سے ٹیک لگائی اور لحاف کھینچ کر کندھوں تک اوڑھے لیا۔ کیوں اماں، خیر تو ہے نا؟ آج اس صندوق سے کیا کام پڑ گیا؟ اور اس سے پہلے کہ اماں کوئی جواب دیتی، پڑوس کا بلال ہاتھ میں ایک بڑا شاپر لیے کمرے میں چلا آیا۔ رات کا کھانا تیار کرتی سارکا نے کچن سے ہی باہر کا دروازہ کھول کر اسے اندر بھیجا تھا۔ وہ جیسے خاموشی سے آیا تھا ویسے ہی شاپر پکڑا کر واپس چلا گیا تو اماں کی آنکھوں میں ابھرتی چمک خود مشل نے بھی محسوس کی۔ ادھر آ، میرے پاس دیکھ، سارکا کے بیاہ کے لیے کیسا بہترین جوڑا لائی ہوں۔ اماں کے انداز میں فخر نمایاں تھا، لگتا تھا جانے کیا کارنامہ تھا جو آج وہ اس جوڑے کو خرید کر انجام دے آئی ہوں۔ ان کا انداز ایسا ہی تھا جس نے مشل کو گرم لحاف چھوڑنے پر اکسایا اور وہ ان کے پاس آ بیٹھی، شال اپنے گرد لپیٹے۔ مشل کے انداز میں وہ خوبصورت اور نفیس کام والا جوڑا دیکھنے کے بعد ستائش بھی تھی اور حسرت بھی۔ سندس کے لیے جو رشتہ دیکھنے گئے تھے نا، وہ تو سمجھو پکا ہے، اور وہ لوگ ہتھیلی پر سرسوں جماتے ہوئے تو یوں جلد از جلد شادی کا کہہ رہے تھے، اسی لیے وہاں سے انہوں نے اس کے لیے خریداری کی تو میں بھی اپنی سارکا کے لیے یہ خرید لائی۔ کاش اماں سارکا ابھی کو یہ جلد از جلد پہننا نصیب ہو۔ ہاں، دعا ہی کیا کرو میری بچی، بس اس کی قسمت ہی ذرا سخت ہے، نہ کوئی رشتہ ہی نہیں آتا۔ اماں کے لہجے کی اس قدر مایوسی نے مشل کو چونکا دیا تھا اور وہ بولے بغیر نہ رہ پائی۔ رشتہ نہیں آتا؟ اماں، کتنے ہی رشتوں کو تو خود آپ نے انکار کیا ہے، ورنہ جتنے رشتے سارکا آپ ہی کے لیے آئے اور جس قدر منت سماجت لوگوں نے آپ سے کی ہے، میں نہیں سمجھتی کسی نے بھی کی ہو۔ ارے تو کسی بھی ایرے غیرے کے ساتھ کیسے بیاہ دوں اسے؟ باقی تو چلو جیسے تیسے، مگر کم از کم ذات برادری تو اپنی ہونی چاہیے نا۔ وہی انوکھی ضد۔ بس اماں، آپ کی اسی ضد کی وجہ سے تو آج اس صندوق میں پڑے کتنے جوڑوں کی کڑھائی کالی پڑ چکی ہے۔ سارکا آپ ہی ایسا ایسا باتیں کرنا بھولتی جا رہی ہیں، کم کو ہو گئی ہیں۔ ان کی آنکھوں کی چمک اور ہونٹوں کی مسکراہٹ مدھم پڑنا تو آپ نے دیکھا، لیکن کیسی ماں ہے آپ کہ کبھی اس کی وجہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ بس زیادہ پھاپے کٹنی بننے کی ضرورت نہیں ہے میرے سامنے۔ غصے میں آ کر انہوں نے اورنج رنگ کے خوبصورت شلوار سوٹ کو طے کرنا شروع کیا۔ شلوار کے پائنچوں پر بہت باریک سی اورنج رنگ کے دبکے کا کام بنا ہوا تھا اور بالکل اسی طرح اورنج رنگ کی شرٹ پر سفید کام اسے بہت ہی خوبصورت بنا رہا تھا۔ دوپٹے کے پلوؤں پر اماں نے پیکو کروائی تھی جس سے پورے سوٹ کی سج دھج ہی الگ لگنے لگی تھی۔ اری ماں ہوں اس کی، نہیں چاہتی کہ اللہ بلا لوگوں میں رخصت کر کے خود بہن بھائیوں کی باتیں سنتی رہوں، اور سب رشتہ دار کیا کہیں گے کہ انہیں اپنی برادری میں کسی نے نہ پوچھا، جو غیروں کی طرف دیکھنا پڑا۔ شاپر میں سوٹ ڈال کر انہوں نے وہ بھی صندوق میں رکھا۔ ہاں تو برادری اور آپ کے بہن بھائیوں میں سے آج تک کسی نے پوچھا ہے کیا آپ سے؟ ہوں نا؟ بد مزہ ہو کر مشل ایک بار پھر لحاف میں جا گھسی۔ تم نہیں سمجھتی ان باتوں کو مشی، میں نہیں چاہتی تم لوگ اگلے گھر جا کر کسی سے غیر برادری کے تانے سنو۔ شادی کے بعد غیر برادری کے تانے کیوں اماں؟ ہم تو اپنی ہی برادری کے بین سنیں گے، بس ایک دوسرے کے مرنے پر۔ اسی میں خوش ہیں آپ؟ دفع ہو جا یہاں سے کم بخت۔ جس ماں نے بولنا سکھایا اسی کے سامنے اپنی زبان کی تیزی دکھا رہی ہو۔ اماں کو مشل کی باتوں نے بہت دکھ پہنچایا تھا، لیکن مشل بھی کیا کرتی کہ آخر یہی سب کچھ اسے سچ محسوس ہوتا تھا۔ اور پھر اس کے سامنے کی بات تھی کہ سارکا آپی کے رشتے کی خواہش میں کتنے لوگوں نے اماں سے راہ و رسم بڑھائی، لیکن اماں کی بس ایک ہی ضد تھی کہ لوگ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، چونکہ آج تک ایسا ہوا نہیں کہ ان کے خاندان میں کسی نے بیٹی باہر بیاہی ہو، اس لیے وہ بھی اپنی روایات کی پابند رہیں گی۔ یہی وجہ تھی کہ ایک ایک کر کے لوگ اماں سے دور ہوتے چلے گئے۔ چھوٹے موٹے تہواروں پر بہانے سے مختلف گھروں سے سارکا آپی کے لیے خاص طور پر چھوٹے موٹے تحائف بھی آیا کرتے، جنہیں اماں بخوشی قبول کیا کرتی۔ سارکا آپی کو بھی تحائف میں آئی ہوئی چیزیں استعمال کرنے کو دیتی، اور تب ان کی آنکھوں میں ابھرتی چمک مشل کو آج بھی یاد آتی تو دل کرتا ان تمام فرسودہ روایات کی زنجیریں توڑ پھینکے، لیکن افسوس اس بات کا تھا کہ انہی زنجیروں میں زندہ رہنے یا انہیں توڑ پھینکنے کا مکمل اختیار اماں کے پاس تھا، اور وہ فی الحال انہی زنجیروں کے ساتھ نباہ کرنے پر راضی تھی۔ مشل لحاف میں دبک کر کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ ساتھ والے کمرے سے اماں کے خراٹے لینے کی آواز آ رہی تھی۔
जिस का मतलब था कि सारिका आपी अम्मा की टांगें और कमर दबाने के बाद अब किचन में रात के बर्तन समेट रही हैं। काफ़ी अरसे से सारिका आपी का यही मामूल था। अम्मा को रात का खाना और दवा देने के बाद आधे घंटे तक बैठी इनकी टांगें दबाती। इसी दौरान वो सो जाती तो उठकर किचन साफ कर लेती। तब तक मशल दूसरे कमरे में बैठी पढ़ रही होती और फिर सारिका आपी के आने के बाद दोनों कुछ देर बातें करती और फिर सो जाती। बातों का दौरानिया जो पहले 2-3 घंटों पर मुहित हुआ करता था, आजकल बहुत कम रह गया था। ये लो मिशी, पहले दूध पी लो वरना ठंडा हो जाएगा। मशल ने दूध का गिलास एक तरफ रखकर किताबें समेटनी शुरू की और उसका यूं गौर से देखना सारिका ने भी महसूस किया था और सामने मौजूद सुरापा मोहब्बत को देखते हुए कुछ इसलिए पूछे बिना न रह सकी। क्या बात है मिशी, इतने गौर से क्यों देख रही हो? बस आप ही सोच रही हूँ, जितनी प्यारी मेरी बहन है काश कि उसका नसीब भी उतना ही प्यारा हो। और शायद अब की बार गौर से देखने की बारी सारिका की थी और उनकी नज़रों में ऐसा क्या था कि मशल को बेचैन कर गया था। बावजूद इसके कि वो देखते हुए हल्का सा मुस्कुराई भी थी, लेकिन इनकी मुस्कुराहट में ना तो सच्चाई थी और ना ही ताजगी, बल्कि मशल को तो उनकी मुस्कुराहट किसी गाड़ी की जलती इन लाइटों जैसी लगी थी जो गहरी धुंध के उस पार मौजूद हों, और धुंध के बगोले इस रोशनी की अहमियत ख़त्म कर दें। एक बात पूछूं आप ही, लेकिन सच सच बताना, मशल ने गहरी धुंध के उस पार मौजूद रोशनी को खो जाने के खौफ से पूछा। सारिका आपी ने मशल के साथ वाले पलंग पर बैठते हुए तकिया दीवार के साथ रखा और उसके साथ टेक लगाकर मशल को देखा। कभी दिल चाहता है ना कि जिंदगी में कोई तो ऐसा हाथ हो जिसे बंदा जब चाहे बिना इजाज़त थाम ले, कोई मोहब्बत भरा दिल जो हर दर्द समेट ले, कोई ऐसी आंखें जो हमें अंदर तक पढ़ लेने का हुनर जानती हों। दिल चाहता है ना कभी कभी। मशल धीरे धीरे बड़े ख्वाबिदा अंदाज में अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रही थी। बताएं ना आप ही, चाहता है ना दिल? बराह रास्त किए गए सवाल पर सारिका ने गहरी सांस ली। अरे पागल, दिल तो बहुत कुछ चाहता है, मगर वैसा हो तब ना। हमेशा वही कब होता है जो ये दिल ख्वाहिश करता है। मशल के कहने पर सारिका आपी ने हथेली पर उलझती नजरें उसके चेहरे पर टिकाईं। आपी इधर देखें मेरी तरफ, आपको फाइज भाई अच्छे लगते हैं? बराह रास्त सवाल, और सवाल भी ऐसा कि जिसमें सवाल से ज़्यादा जवाब नुमायां था। मशल की बात पर जैसे इनका वजूद उसकी बूंद के माने ठहरा हुआ था, जो मौसलाधार बारिश के बाद पत्ते के आखिरी सिरे पर टिकी रहेगी और एकदम से नरम लतीफ़ हवा के झोंके से पलक झपकते में नीचे आ गिरे। मैं सोचती हूँ आप ही कि मैं तो सारा दिन कॉलेज में होती हूँ, दोस्तों से बातें करती रहती हूँ, अम्मा हमसायों की सुनती हैं और इनसे अपनी बातें करती हैं, और आपकी तो कोई दोस्त कोई सहेली भी नहीं रही। अब सबकी शादियाँ भी हो गई और फिर बच्चे भी, तो आप अपने दिल की सारी बातें किससे करती होंगी? वो सब जो आप महसूस करती और सोचती हैं, इन ख्यालात का निकास किस तरह होता होगा? ग्लास को पलंग के साथ रखे संदूक पर रखने के बाद वो मुकम्मल रुख मोड़कर सारिका की तरफ बैठ गई थी। उसकी बात पर एक मर्तबा सारिका की आंखों की इजाज़त और रजामंदी के बगैर सिर्फ होंठों से ही हल्का सा मुस्कुराई। जिनके दिल की बात इस दुनिया में सुनने वाला कोई नहीं होता, उनकी सब कही अनकही बातें इस दिल का मकीन सुनता है, बड़े गौर और ध्यान और पूरे खलूस के साथ। और पता है, मेरा रब जिस दिल में रहता है उसे दुनिया वालों से बात करने की हाजत ही नहीं रहती। वो सब बातें तो ठीक है, लेकिन जिस तरह घर की खिड़कियां दरवाजे ना खोले जाएं तो दरो दीवार से जाले लिपट जाते हैं, इसी तरह अगर गाहे बिगाहे सोच को लफ्ज़ों की शक्ल ना दी जाए तो शख्सियत पर तन्हाई के जाले लगने लगते हैं। और मेरे होते हुए मैं आपको यूं तन्हा नहीं देखना चाहती। सारिका आपी ने दोनों होंठों को ऊपर तले दबाया और मौजू बदलने की कोशिश की। आपी, आप मुझसे शेयर किया करें प्लीज़, जो कुछ भी जहन में हो मुझसे बात किया करें। मुझे अम्मा पर बहुत गुस्सा आता है और फिर बहुत रोना भी आता है। रोने भी लगी वो उठकर सारिका आपी के पलंग पर आ गई और बेसब्री से सिमट गई। अरे रो क्यों रही हो, चुप करो। सारिका आपी ने उसे अपने लिहाफ में जगह देते हुए उसके बाल सहलाए। मैं तो तुमसे ही करती हूँ सारी बातें, खुद सोचो कभी कोई बात छुपाई है मैंने तुमसे? मशल ने आंखें मसलते हुए नफ़ी में गर्दन हिलाई। तो फिर तुमने ऐसा क्यों सोचा? मुझे ये तो बहुत पहले से मालूम था कि फाइज भाई आपको बेहद पसंद करते हैं, तब से जब वो भी इसी मोहल्ले में थे। लेकिन मैंने पहली मर्तबा ये महसूस किया कि आपके दिल में भी यकीनन उनके लिए कोई नरम गोशा है ना? मेरे और फाइज के दरमियान मौजूद ये रिश्ता शायद आग और पानी के मिलाप सा है मिशी, न कभी पूरी तरह आग बुझती है और ना ही मुकम्मल तौर पर सतह पर तैरता है। या यूं कह लो कि ये एहसास जो हम दोनों के दरमियान है हर किस्म के तज्जिए से मावरा है। मैंने अब तक कभी भी दानस्ता तौर पर फाइज की हौसला अफजाई नहीं की है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो हमारी ज़ात बिरादरी तो दूर हम जुबान भी नहीं,
اور جس سفر کی منزل یقینی طور پر گمشدہ ہو، اس سارے سفر میں بھلا خود کو تھکانے سے کیا فائدہ؟ گہری سانس لے کر انہوں نے بات مکمل کی۔ اس ذات برادری کا جھنجھنا سن کر میرے تو کان پک گئے ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں اپنی اماں سمیت ان تمام بڑوں کو کیسے سمجھاؤں کہ ان کی خود ساختہ رسم و رواج کی زنجیروں میں قید لڑکیاں جو بالوں میں ٹیکا لگانے کے خواب دیکھتے دیکھتے انہی بالوں میں خضاب لگانے لگتی ہیں، انہیں ہر اس لمحے کا حساب دینا ہوگا جس لمحے میں ان کی وجہ سے ان لڑکیوں کی آنکھیں بھیگی ہوں یا انہوں نے اپنے دل پر بے پایاں بوجھ محسوس کیا ہو۔ مشل بات کرتے ہوئے بے حد جذباتی ہو گئی تھی۔ پریشان نہ ہوا کرو مشی، تم صرف اور صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دو اور اس بات پر یقین رکھو کہ اللہ نے ہر جاندار کا جوڑا پیدا کیا ہے جو جلد یا بدیر مل ہی جاتا ہے۔ ساریکا نے سمجھانے کی کوشش کی، اور آپی وہ جو ہماری طرح برادریوں خاندان یا معیار کے پیچھے ہی ساری زندگی بھاگتے بھاگتے پاؤں شل کر لیتے ہیں، اس قدر کہ پھر ان کے لیے کہیں بھی کوئی بھی جوڑ نہیں ملتا۔ ان کی مثال تو پھر ندی کنارے مچھلیاں پکڑنے کے لیے بیٹھے رہنے والے اس گروہ جیسی ہے جو بیش قیمت اور وزنی مچھلی کے آس میں جال میں پھنسی چھوٹی بڑی تمام مچھلیوں کو حوالہ آب کرتا جائے اور غروب آفتاب کے وقت اپنی قسمت کو کوستا اور دعاؤں کی پورا نہ ہونے پر خدا سے شکوہ کرتا، مایوسی سے خالی جال جھاڑتا واپسی کی راہ لے۔ میں انشاءاللہ اماں سے فائز بھائی کے متعلق بات کروں گی اور انہیں بتاؤں گی کہ وہ آپ کو کس قدر چاہتے ہیں۔ مشل ساریکا آپی کی خاموش آنکھوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، لیکن ساریکا آپی نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے مسکرا کر اسے منع کر دیا۔ تم ایسا کچھ نہیں کہو گی، سمجھی؟ مشل نے فرما برداری سے سر ہلایا۔ ساریکا آپی نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تو وہ ہنس دی۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ خالہ ایک بار پھر اپنی چادر سنبھالے آن موجود ہوئیں۔ ساریکا آپی موتیائی رنگت لیے پودوں کی صفائی کر رہی تھی۔ اماں نے کچن سے انہیں اندر آتے دیکھا تو ڈبوں میں مسالہ ڈالنا چھوڑ کر صحن کو لپکیں کہ دل پر موجود ایک نیا اور غیر متوقع بوجھ بانٹ سکے۔ ارے آؤ آؤ، کیا حال چال ہے؟ اماں اور خالہ کی یہی عادت تھی کہ 2-4 دن سے زیادہ ایک دوسرے سے خفا نہ رہ پاتی، اس لیے خالہ پچھلی تلخ کلامی بھلا کر آئیں تو اماں بھی ان سے خوش دلی سے ملی۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم سناؤ، بھلا بندہ فون ہی کر لیتا ہے، خالہ نے ساریکا کی پیشانی چومتے ہوئے اماں سے شکایت کی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اماں کی ذات کے ساتھ ہی انا کا خورد و پودا بھی ہے جو ہمیشہ انہیں بدمزگی کے بعد پہل کرنے سے روکتا ہے۔ بس کیا بتاؤں، سارا دن پریشانی میں کٹ جاتا ہے، رات کو آنکھ کھل جائے تو کروٹیں بدل بدل کر نیند ہی نہیں آتی۔ اماں نے اپنے دل کی بوجھ کی گٹھڑی خالہ کے ذہن پر منتقل کی۔ کیوں؟ خیر تو ہے؟ کیا ہو گیا ان چند دنوں میں؟ اندر جانے کے بجائے صحن میں ہی نیم گرم دھوپ تلے موجود تخت پر بستر سیدھا کرتے ہوئے دونوں وہیں ٹک گئی تھیں، جبکہ ساریکا نے کیاریوں کے سامنے لگے واش بیسن پر ہاتھ دھوئے اور چائے بنانے کے لیے کچن میں چلی آئی۔ ہونا کیا ہے؟ شمسا نے میری بیٹیوں کا حق مارا ہے۔ شمسا نے؟ خالہ نے حیران ہو کر اماں کی نند کا نام لیا تو انہوں نے گردن ہلا کر تصدیق کر دی۔ تو کوئی اور بندہ ایسا کام کرتا تو شاید میرا دل نہ کٹتا، لیکن یقین کرو مجھے شمسا سے بہت امیدیں تھیں، بڑی توقعات تھیں اس سے، لیکن دیکھو اس نے تو اپنے مرحوم بھائی تک کا لحاظ نہ کیا۔ ارے ہوا کیا ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح نا۔ خالہ الجھ کر رہ گئی تھیں، چہرے پر فکر نمودار ہوئی۔ خود ساریکا نے کچن کی کھڑکی سے دیکھا۔ فائز کے ساتھ دلی وابستگی ہونے کی وجہ سے ساریکا کے دل میں خالہ کی خصوصی طور پر عزت بھی تھی اور محبت بھی، اور اسے ان کا یوں پریشان ہونا بھی اچھا نہ لگ رہا تھا۔ ہونا کیا ہے بہن؟ شمسا نے اپنے بیٹے کی شادی پر بلایا ہے، اور پتہ ہے لڑکی بھی کوئی اپنے ساتھ ہی دفتر میں کام کرنے والی پسند کی ہے۔ خاندان کی بن بیاہی بیٹیوں کے منہ پر تو تماچا ہی ہوا نا۔ اماں کی آواز سے محسوس ہوتا تھا کہ انہیں اس شادی نے کتنا دکھ دیا، اور یہ حقیقت تھی کہ وہ تو دل ہی دل میں ہمیشہ اپنی نند کو سمدھن کے روپ میں دیکھتی آئی تھیں۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ ساریکا کا رشتہ مانگیں گی، لیکن اماں یکدم چپ ہو گئیں۔ چھوڑ رخسانہ، کیا برادری اور کیا غیر، میں تو خود ہمیشہ تمہیں یہی بات سمجھاتی آئی ہوں کہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر ذات پات کی پابندی نہیں لگائی تو پھر تم کیوں اپنی بیٹیوں کی مجرم بن رہی ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی؟ میں جو بھی کر رہی ہوں صرف اور صرف ان کے محفوظ مستقبل کے لیے، ورنہ جانتی ہو ان کے جہیز کے لیے جمع کی گئی ایک ایک چیز کو دیکھ کر کیسا غبار سا اٹھتا ہے میرے دل میں۔ اماں کے لہجے میں جنگی قیدیوں جیسی بے بسی تھی۔ ذرا سے پیسے ہاتھ آئیں تو فوراً کچھ نہ کچھ خرید کر ان کے جہیز کے لیے رکھ دیتی ہوں۔ وہ سب تو ٹھیک ہے اور میں جانتی بھی ہوں، لیکن یہ بھی تو سوچو نا کہ جس طرح تم روز بروز ان کے جہیز میں اضافہ کر رہی ہو، اسی طرح ان کی عمروں میں بھی تو اضافہ ہو رہا ہے۔ آج کل لوگ 18 سالہ لڑکی کے خواب دیکھتے ہیں۔ خالہ جی نے پرسوچ نظروں سے صحن کی طرف کھلتی کچن کی کھڑکی سے ساریکا کو چائے کے لیے برتن نکالتے محسوس کیا۔
ارتعاش کی آواز سہن تک گئی۔ اماں نے بھی برتن نکالتے ہوئے ایک دم رکتے دیکھا۔ دونوں ہاتھوں میں موجود برتنوں کے ساتھ وہ رک گئیں۔ بس بہن، بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو ان کی عمر بڑھنے میں بھلا کیا دیر لگتی ہے؟ لمحے جاتے ہیں، برس ہا برس بیت جاتے ہیں، کیسے پتہ چلتا ہے؟ اماں نے آنسو بھری پلکیں پونچھیں۔ اماں نے جیسے وقت کو پر لگنے کا شکوہ کیا۔ اس دفعہ میں نے رشتے والی کو پورے 10,000 روپے دیے ہیں، کہہ رہی تھی کہ جلد ہی کوئی اچھا رشتہ دکھائے گی، اگر تمہاری نظر میں کوئی اچھا لڑکا ہو تو بتانا۔ کچن سے چائے کی ٹرے لا کر ان دونوں کے درمیان رکھتے ہوئے سارکا کو خالہ بی نے بے حد غور سے دیکھا تو انہیں آج کی سارکا میں اور 5-6 سال پہلے کی سارکا میں بے حد فرق محسوس ہوا۔ یہ وہی سارکا تھی جو اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ خوش گپیوں میں 2-2 گھنٹے گزار دیتی تھی، اور ان کی تمام سہیلیوں میں اس کی کھنکدار اور خوبصورت ہنسی سب سے منفرد تھی۔ گھر میں سارکا کی موجودگی اور ہنسی کہکوں کی آوازوں کا نہ آنا دونوں بے حد متضاد باتیں تھیں۔ انہی سہیلیوں کی شادیوں میں سب رسمیں نبھاتی، مہندی پر رت جگا کرنے میں سب سے آگے نظر آنے والی سارکا، جن کی ہر سہیلی کی شادی کے بعد رشتے آنا لازم تھے۔ لوگ رسموں میں اس خوش مزاج اور خوبصورت چہرے والی لڑکی کو دیکھ کر وہیں اماں سے سلام دعا والی کا پہلا مرحلہ نپٹا لیا کرتے۔ تم فکر نہ کر رخسانہ، میں آج ہی کہیں رشتہ دیکھتی ہوں، بس تم ذہن پر بوجھ نہ لینا۔ اور پھر خالہ بھی تو کافی دیر بیٹھ کر انہیں نصیحتیں کر کے سمجھاتی رہیں، لیکن ان کے جانے کے بعد اماں پھر گمسم سی ہو کر یہاں وہاں گھر کے کاموں میں الجھنے والی سارکا آپی کو دیکھنے لگیں، جن کو گمان تھا کہ شاید آج بھی فائز لینے آئے گا تو لمحہ بھر کے لیے دیکھ کر ہی ان کی آنکھوں کو قرار ملتا، مگر خلاف توقع خالہ بی نے بتایا کہ آج وہ اپنی بڑی بہن واسے کے سسرال سے لینے گیا ہے، اس لیے انہیں خود ہی رکشے لے کے جانا پڑے گا، اور فائز کو دیکھ لینے کی آس جو خالہ کے آتے ہی دل میں پیدا ہوئی تھی وہ یوں ٹوٹی کہ خود سارکا کو اپنے دل پر عجیب سا بوجھ محسوس ہونے لگا، اور ایک دم ہی اپنی زندگی بیکار سی لگنے لگی، یعنی امید کیا ٹوٹی، دل ہی ٹوٹ گیا۔ خوبصورت چہرے پر 2 شمع رو آنکھیں گویا قطرہ قطرہ پگھلنے لگی۔ خود انہیں بھی احساس نہ ہوا، سوتواں ناک ضبط کی کوشش میں بے حد پرکرب نظر آنے لگی۔ صرف ایک نظر دیکھنے کی خواہش، صرف ایک نظر، اور چند لمحے شاید انہیں یہ یقین ہو چلا تھا کہ فائز بھی انہیں دیکھنے اور ملنے کے بہانے ڈھونڈا کرتا ہے، مگر آج نہ جانے کیوں انہیں لگ رہا تھا کہ یک طرفہ محبت کی آگ میں بڑے نامحسوس طریقے سے وہ سلگ رہی ہیں، اور اسی محبت نے انہیں اس قدر خوش فہم بنا دیا ہے کہ وہ فائز کے دل میں بھی وہی جذبات خیال کرتی ہیں جو ان کے ہیں، باوجود اس کے کہ فائز اظہار محبت بھی کر چکا تھا۔ ابھی مشعل کے کالج سے واپسی میں کچھ وقت تھا۔ سارکا یوں بھی اب کمگو ہو چکی تھی، سو اماں وہیں ہلکی ہلکی دھوپ میں لیٹ گئیں تو سارکا کو ہمیشہ کی طرح کچن کسی ہمدرد دوست کی طرح باہیں پھیلائے ہوئے محسوس ہوا۔ دونوں ہاتھ کچن کی سلیب پر رکھے سر جھکائے اس پر مایوسی کا عجب سا دورہ پڑ گیا تھا۔ اپنی اس کیفیت سے خود سارکا ڈرتی تھیں، انہیں لگتا تھا کہ اگر وہ کبھی اس کیفیت کے مکمل شکنجے میں آ گئیں تو شاید ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے۔ نوب احاطہ بیوہ کی طرح وہ اس دنیا سے مکمل نفرت کرنے لگیں، اس لیے وہ ڈپریشن کے ایسے کسی بھی لمحے میں خود کو مکمل طور پر بیدار رکھتیں، مگر آج شاید اعصاب جواب دے رہے تھے، اور ذہن و دل کے اندر شکست و ریخت کا جو طوفان موجزن تھا وہ سب کچھ بہا لے جانے پر تیار تھا، اور شاید وہ سب کچھ بہا بھی لے جاتا، لیکن اوون پر رکھا موبائل ایک دم بجنے لگا۔ اسکرین پر فائز کا نام نظر آ رہا تھا، جسے سارکا نے یوں حیرت سے دیکھا جیسے کوئی بچہ ہتھیلی پر ٹارچ جلا کر پرشوق اور حیران آنکھوں سے اپنی انگلیوں کی نارنجی روشنی دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنے سے قاصر ہو کہ آیا یہ روشنی اس کی انگلیوں سے نکل رہی ہے یا ٹارچ کی مرہون منت ہے۔ انہیں بھی لگا کہ شاید فائز کا نام ان کی نظر کا دھوکہ ہے، لیکن فون پر ہوتی مسلسل بیل نے ادھورے یقین کو بدل کر مکمل یقین میں بدل دیا۔ انہوں نے ایک نظر اماں کو دیکھا جو یقیناً سو گئی تھیں۔ سارکا، میں ہوں فائز۔ فون ریسیو ہوتے ہی فائز نے سکون کی گہری سانس لی، بتانے کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں تھی، فون پر نمبر کے ساتھ نام بھی آ گیا تھا۔ سابقہ کیفیت پر قابو پاتے ہوئے اس نے جواب دیا، کیا امی ابھی وہیں ہیں؟ جناب نہیں، خالہ تو تقریباً آدھا گھنٹہ ہوا چلی گئی ہیں۔ کتنا امید بھرا سوال تھا اور کتنا مایوس کن جواب۔ اوہ، تو میں واسے باجی کے گھر بیٹھا بھی نہیں کہ جلدی سے واپس جا کر امی کو لینا ہے، مگر وہ فائز کے لہجے میں لفظوں کی پوشاک پہنے گویا ہائسنتھ نامی یونانی نوجوان بولنے لگا تھا، جو دیوتا اپالو کی چند روزہ دوستی اور پھر عین محبت کے عالم شباب میں اس سے دوری برداشت نہ کرتے ہوئے اپنا آپ ہار بیٹھا تھا۔ کوئی بات نہیں، وہ رکشے میں بھی آرام سے گھر چلی جائیں گی۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں صرف امی کو لینے کے لیے واسے باجی کے گھر سے صرف سلام دعا کر کے ہی چلا آیا تھا، تو اس کے علاوہ بھلا اور کیا جواز ہو سکتا ہے؟ سارکا ان لوگوں میں سے ہرگز نہیں تھی
جو ساری عمر پائیدان بن کر زندگی گزارنے میں ہی لطف سمجھتے ہیں، بلکہ وہ تو گھر کی چھت کا مقام جانتی تھی، جس کے ہونے نہ ہونے سے کسی کو احساس تو ہوتا ہے۔ تم ہو جو جواز میرے وہاں آنے کا، صرف تم۔ فائز نے دو ٹک الفاظ میں سارا معاملہ اس کے سامنے بیان کر دیا، مگر اب سارقہ کے منہ سے کوئی لفظ ادا ہوتا دکھائی نہ دیا۔ اور آج یا ابھی سے نہیں سارقہ، مجھے نہیں پتا کہ تم مجھے کب سے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو گئی ہو، شاید تب سے جب تم عمر میں بڑی واسع باجی کو اپنی سہیلی مان کر میری سب بہنوں کی مشترکہ سہیلی کے روپ میں کئی گھنٹے ہمارے گھر میں یوں گزارا کرتی کہ لگتا گھر تمہارا ہے اور ہم سب مہمان ہیں۔ شاید پہلی مرتبہ مجھے 9ویں کلاس میں ہی تم سے عشق ہو گیا تھا۔ فائز کے بولنے کے انداز سے لگتا تھا جیسے سردیوں کی یخ ہواؤں کے ساتھ ہی ہلکی پھوار پڑنا شروع ہو گئی ہو، اور سارقہ آپ بھی جامد اس پھوار تلے خود کو بھگوتے ہوئے انجانی خوشی محسوس کر رہی ہوں۔ جب تم اپنے سیاہ بالوں کی 2 موٹی چٹیاں بنائے اپنی اماں کے ہاتھ کی بنی کڑی ہمارے گھر دینے آئی تھیں، تمہارے سرخ و سفید چہرے پر دونوں اعتراف سیاہ چوٹیاں مجھے ابھی تک یاد ہے۔ دروازہ میں ہی تو کھلا کرتا تھا نا، اور تمہیں دیکھ کر مجھے لگتا تھا جیسے مونسون بارش کا ریلا میرا سب کچھ بہا کر لے گیا ہو۔ سارقہ کو فائز کی پسندگی کا تو بخوبی احساس تھا، لیکن اس مستقل مزاجی اور شدت کا اندازہ آج ہی ہوا تھا۔ تمہارے اب تک کتنے ہی رشتے آئے، لیکن ہمیشہ ہی کسی نہ کسی وجہ سے خالی ہاتھ لوٹتے رہے، پتہ ہے کیوں؟ فائز کچھ دیر رکا۔ یقیناً وہ چاہتا تھا کہ فون کے دوسری طرف سے سوال کیا جائے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ دوسری جانب سرد کالی راتوں جیسی خاموشی تھی جو فائز کو توڑنی پڑی، صرف اس لیے کہ میں ہمیشہ چپکے دل ہی دل میں دعائیں مانگے کرتا تھا کہ تم پر میرے علاوہ کسی کا سایہ بھی نہ پڑے، تم صرف اور صرف میری ہو سارقہ، ہو نا؟ وہی خاموشی اور سانس لینے کی بے ربط سی آواز، بتاؤ نا سارقہ، کچھ تو بولو، کچھ تو ایسا کہو کہ میرے دل کو بھی سکون ملے، مجھے اس بات کا یقین ہو جائے کہ تم میرے ساتھ ہو اور ہمیشہ ساتھ رہنا چاہتی ہو۔ پلیز پلیز سارقہ، اب تک کتنے ہی رشتے آئے، لیکن ان کو واپس لوٹانے کا جواز اور دلیل کیا تھی، پتہ ہے نا؟ سارقہ بولی تو بجائے اس کے کہ خوابوں کی دنیا میں فائز کا ہاتھ پکڑ کر چل پڑتی، ایک تلخ حقیقت کا آئینہ انہوں نے بڑی آہستگی سے فائز کے سامنے رکھ دیا۔ جانتا ہوں، فائز نے گہری سانس لی، لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر تم میرا ساتھ دو تو میں تمہاری اماں کو منا لوں گا، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے تک تمہارے سامنے بھی اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا تھا، کیونکہ اب الحمدللہ میں ایک بہترین جاب کر رہا ہوں اور تم سمیت گھر والوں کے بھی اخراجات بخوبی اٹھا سکتا ہوں۔ صرف ذات برادری پر اعتراض نہ ہو تو اماں کو یقیناً میرے انتخاب میں کوئی چیز رکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ یقین کے جگنو فائز کے لہجے میں بے تحاشا روشنی بکھیر رہے تھے۔ صرف ذات برادری؟ سارقہ کو حیرت ہوئی تھی۔ وہ چیز جو ان کی زندگی کو دیمک کی طرح کھا رہی تھی، وہ ظاہری طور پر کس قدر معمولی بات لگتی تھی، لیکن حقیقتاً اس معمولی بات کا کرب وہی لوگ اور خاص طور پر وہی لڑکیاں جانتی ہیں جن کی زندگی اپنی ہی ذات برادری میں سے کسی نوجوان برسر روزگار قبول صورت انسان کے نمودار ہونے کے انتظار میں ایسے تابوت میں بند کر دی جاتی ہیں جس میں آکسیجن کی فراہمی تک کے لیے سوراخ بھی نہیں ہوتا۔ یہ اماں کے نزدیک اتنی معمولی بات نہیں ہے فائز۔ میں تمہیں کسی کہانی کے شہزادے کی طرح ان تمام فرزودہ رسم و رواج اور خیالات سے نکال کر اپنے پاس لے آؤں گا سارقہ، بس اگر تمہارا ساتھ ہو۔ سارقہ کی نظروں کے سامنے جاذب نظر دراز قد اور صاف رنگت والے فائز کا مکمل ہیولا آن کھڑا ہوا تھا، جس کے جذبات اور لفظوں کی سچائی اس کی آنکھوں میں صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ اکہرے بدن اور خوبصورت لباس پہننے والا فائز، جس کے الفاظ ہمیشہ سے سادے لیکن مسکراہٹوں سے بھرپور ہوا کرتے تھے، آج جس سنجیدگی سے اس نے اپنے دل کی ایک ایک بات کہی تھی، وہ سب باتیں سارقہ آپی کی ٹھنڈی میٹھی طبیعت میں بارش کی بوندوں کی طرح جذب ہوتی جا رہی تھیں۔ بولو، میرا ساتھ دو گی نا؟ اگر اماں قائل ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر بھلا میری خوش قسمتی کیا ہوگی، جس کے ساتھ کہ یہ دل خواہش کرتا ہو، بند آنکھوں سے جسے اپنے قریب محسوس کرتا ہو، وہ حقیقت میں بھی صرف اور صرف میرا ہو کے رہے۔ سارقہ آپی نے محسوس کیا کہ فائز کی باتوں نے ان کے اندر کی اس سارقہ کو جگا دیا تھا جو برجستہ جملوں کے لیے سہیلیوں میں مشہور تھی۔ نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دبا کر شرمگی مسکراہٹ اور چمکتی آنکھوں نے جو بات کہہ دی تھی، فائز کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان الفاظ کو ریکارڈ کر لیتا اور چلتے پھرتے آتے جاتے سنتا رہتا۔ لو یو سارقہ، لو یو سو مچ، میں آج ہی امی سے بات کرتا ہوں۔ فائز کے لیے اپنی خوشی سنبھالنا معصوم بچے کی طرح ناممکن ہو رہا تھا جو گرمی سے بے حال ہو اور یکدم گھٹا چھانے کے بعد موسلا دھار بارش برسنے لگے، جس کی بوندوں کو اپنی دونوں ننھی ہتھیلیاں ملا کر بھی وہ سنبھال پانے پر قادر نہ ہو۔ فون بند کرنے کے بعد سارقہ آپی نے بڑی زور سے آنکھیں بند کی تھیں۔ اپنا آپ بے حد ہلکا پھلکا لگنے لگا تھا اور چند لمحے پہلے ڈپریشن کے جو گھنے بادل ذہن و دل پر چھائے محسوس ہوتے تھے، وہ فائز کی امید بھری
باتوں کی کرنوں سے یوں غائب ہوئے کہ سب کچھ نکھرا نکھرا سا لگنے لگا۔ فائز گھر میں داخل ہوا تو مختلف قسم کے کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبوؤں نے اس کا استقبال کیا۔ کچھ دیر پہلے وہ واسیہ باجی کو لے کر آئے تھے، تب تو اس طرح کی کوئی خوشبو اس گھر میں موجود نہ تھی۔ اب یقینی طور پر یہ سب کچھ پکانا باجی نے ہی شروع کیا ہوگا، کیونکہ امی کے ہاتھ سے بنے کھانوں کا ذائقہ تو دور کی بات خوشبو بھی سب سے منفرد ہوتی۔ ابھی وہ اسی بات کا اندازہ کر رہا تھا کہ امی نے روم سے فروٹ کی ٹوکری لے کر کچن میں جاتے ہوئے اسے دیکھا تو اس کے پاس چلی گئیں۔ السلام علیکم، جیتے رہو بیٹا، دیر ہو گئی کیا؟ مجھے لینے رخسانہ کی طرف چلے گئے تھے؟ اس کے کندھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ نہیں امی، میں نے فون پر سارکا سے پوچھ لیا تھا، پتہ چلا آپ گھر آ چکی ہیں تو میں بھی چلا آیا۔ جیب سے موبائل نکال کر اس نے چارجر پر لگایا اور ان کے ساتھ ہی کچن میں چلا آیا، جہاں واسیہ باجی مختلف روایتی کھانوں سے پرانی یادیں تازہ کرنے پر تلی ہوئی تھیں۔ ہاں بس میں اب زیادہ دیر بیٹھی نہیں پاتی، اس کے پاس عجیب گھبراہٹ ہونے لگتی ہے اس کی باتیں سن کر۔ اماں نے فروٹ کی ٹوکری ڈائننگ ٹیبل کے ایک کونے میں رکھ دی کہ باقی جگہ پر واسیہ باجی نے مختلف سالن والے ڈونگے رکھے ہوئے تھے۔ فائز نے بھی ہاتھ منہ دھویا اور کچن کا دروازہ بھیڑ دیا تاکہ چولہے کی گرمائش سے گرم کچن مزید کچھ دیر گرم ہی رہے۔ رخسانہ خالہ کی باتوں سے گھبراہٹ لیکن کیوں؟ کرسی پر بیٹھتے ہوئے فائز نے پانی کی بوتل اور گلاس میز پر رکھا اور اس کا مکمل دھیان امی کے جواب کی طرف تھا۔ بہت پریشان ہے بیچاری اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے، شمسا کی طرف سے امید لگائے بیٹھی تھی، اس نے بھی میرے بھائی کا لحاظ نہ کیا اور اب بیٹے کی شادی کسی اور سے کر رہی ہے۔ امی دونوں ہاتھوں کی پشت ملائے اس پر اپنا چہرہ ٹکا کر بات کر رہی تھیں۔ سارکا کی عمر بھی اب بڑھ رہی ہے، وہ تو صورت ماشاءاللہ اتنی پیاری ہے، ورنہ مزید 2-4 سال میں تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ مشل کو بھی اسکول کے بعد 5-6 سال گھر بٹھا کر کالج میں داخلہ دلوایا کہ لوگ کم عمر سمجھیں، ورنہ تو آج کل کلاسوں اور ڈگریوں کو دیکھ کر ہی لوگ عمر کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ بات تو امی آپ کی بالکل ٹھیک ہے، اور سوچیں اپنی ہی ہم عمر لڑکیوں کی شادیاں اور ان کے بچے اسکول جاتے ہوں تو سارکا کو کیسا محسوس ہوتا ہوگا۔ میں تو کہتی ہوں کہ وہ تو اللہ کا شکر ہے لڑکیاں مضبوط کردار کی ہیں، ورنہ جتنی وہ خوش شکل ہیں، کیا کسی نے کوشش نہ کی ہوگی کہ انہیں خواب دکھائے؟ سچ جھوٹ کا قصہ بات کا صحیح، وہ لوگ حالات سے فرسٹریٹ ہو ضرور ہیں، لیکن ان کی کردار کی گواہی تو یہ ہے کہ میں خود ان دونوں بہنوں پر اپنی ذات سے بڑھ کر اعتماد کر سکتی ہوں۔ واسیہ باجی نے بڑے پرجوش انداز میں گواہی دی تو امی دھیرے سے مسکرا دیں۔ بچیاں تو نیک اور شریف ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن رخسانہ اپنی خواہمخواہ کی ضد کی وجہ سے ان دونوں کو ذہنی مریض بنا کر رکھے گی، اور سوچو آج وہ ان کے سر پر ہے، کل کلاں کو اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ معاشرے کا آسان ترین ہدف ہوتی ہیں ایسی لڑکیاں۔ بات کرتے ہوئے ان کے چہرے پر دکھ کی ایسی تحریر ابھر آئی جیسے وہ ان کی اپنی بیٹیاں ہوں۔ آپ انہیں سمجھائیں امی کہ ایک بے جا مطالبے کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کے جذبات، ان کی زندگی اور مستقبل سے نہ کھیلیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ خود کوئی قدم اٹھا لیں، کوئی ایسا قدم کہ پھر ان کی ذات باقی نہ رہے نہ مطالبات۔ سارکا کا بادام کے شگوفے سے معطر خیال واسیہ باجی کے ذہن میں آیا تو رخسانہ خالہ کے خلاف لہجے میں تلخی بھر گئی۔ تم کسی کو کہو اپنے سسرال وغیرہ میں کسی سے پوچھوا کر امی اتنی پیاری لڑکی کے لیے رشتہ لانا مشکل نہیں ہے، لیکن یہ جو ان کی ذات والی ڈیمانڈ ہے نا، سارا مسئلہ اس کا ہے۔ واسیہ باجی نے امی کی بات کاٹتے ہوئے بلاخر سالن ڈالنے کا چمچ اٹھایا اور ڈونگے کا ڈھکن ہٹایا تو فائز جو اتنی دیر سے بالکل خاموش رہ کر ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا، آخر گہری سانس لے کر گفتگو میں شامل ہوا۔ امی ایک بات بتاؤں آج آپ کو سچ سچ؟ ہاں بیٹا بولو۔ امی اور واسیہ باجی کو استفہامیہ نظریں اس کے چہرے پر آ ٹھہریں۔ آپ سب نے اب تک مجھے کتنی مرتبہ شادی کرنے کا کہا، اکثر لڑکی والوں کو میرے جاب نہ ہونے پر بھی اعتراض نہ تھا، لڑکیاں بھی سبھی اچھی تھیں، لیکن میں نے معذرت کر لی۔ وہ سانس لینے کو رکا تو جیسے امی اس کی بات کے مفہوم تک کو سمجھ گئیں، صرف اس لیے کہ میں شروع سے سارکا کو پسند کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں اس کے سوا کوئی اور نہ آئے۔ واسیہ باجی نے چونک کر امی کو دیکھا جن کے چہرے پر صرف سکون تحریر تھا، ایسا سکون جو کسی آنے والے غم کے خوف سے طاری ہونے لگے۔ میری آنکھوں میں جب سے اس کے چہرے کا عکس نقش ہوا ہے، کائنات کی ہر چیز دیکھنے سے پہلے آنکھ کے پردے پر وہی چہرہ نمودار ہو جاتا ہے، اور اب میں اس کے علاوہ کسی کو بھی یہ جگہ نہیں دے پاؤں گا۔ بات ختم کر کے فائز نے ایسے سر جھکایا جیسے اعتراف جرم کیا ہو۔ تم جانتے ہو فائز کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہم رخسانہ خالہ کی کون سی ضد کا رونا رو رہے تھے؟ واسیہ باجی نے پوچھا تو فائز نے جھکا ہوا سر اس بات میں ہلایا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ تم ان کے معیار پر پورا اترتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہماری اور ان کی ذات الگ ہے؟ پھر تم نے ایسا کیوں سوچا، کیوں ارادہ کیا ایک ایسا خواب دیکھنے کا جس کی تعبیر یقینی طور پر تمہارے حق میں نہیں
اور کیا تم یہ ضد کر کے ہم سب بہنوں کے وہ ارمان روند ڈالنا چاہتے ہو جو ہم نے اپنے اکلوتے بھائی کی شادی اور اس کی شادی شدہ زندگی کے لیے اپنے دل میں سجائے ہوئے ہیں؟ واسیہ باجی رخسانہ خالہ کی ضدی طبیعت سے واقف تھیں، اس لیے انہیں فائز کی اس خواہش سے بہت دکھ پہنچا تھا۔ امی نے فائز کو دیکھا جو جواب میں خاموشی اختیار کیے ہوئے تھا، نہ بحث، نہ اصرار اور نہ ہی اپنی بات پر قائل کرنے کے لیے دلائل اور جذبات کا سہارا۔ امی کو لگا جیسے اگر وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی یہ خواہش پوری نہ کر پائیں تو جیسے اس سمیت خود ان کی اپنی زندگی بے معنی ہو جائے گی۔ فائز کا جھکا ہوا سر امی کے کندھے جھکا رہا تھا۔ یکدم واسیہ باجی کو لگا کہ جانے کہاں سے رخسانہ خالہ ان تینوں کے بیچ بیچ آ بیٹھی ہوں اور ان کی حالت پر بے تحاشا ہنس رہی ہوں، اتنا کہ ہنستے ہنستے ان کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہہ نکلے ہوں، لیکن یہ آنسو کن جذبات کے ترجمان تھے یہ عقد ان پر نہ کھلا تھا۔ بنو تیرے ابا کی اونچی حویلی، بنو میں ڈھونڈتا چلا آیا۔ یہ کیا بھائی 21ویں صدی بھی تم لوگ پچھلی صدی کے گانے گاؤ گی؟ ڈھولک بجانے والی کا ہاتھ پکڑ کر ایک شوخ سی لڑکی نے گھٹنوں کے بل کھڑے ہوتے ہوئے سب کو کہا۔ ہاں تو یہ گانے تو اگلی صدیوں کی شادیوں میں بھی چلیں گے، پرانے تھوڑی ہوتے ہیں ایسے گانے۔ گانا گانے والی نے شرمندہ ہوئے بغیر اپنے گانے کا دفاع کیا۔ کیوں نہیں ہوتے بھلا؟ یہ پچھلے دور کی بات ہے جب اسے حویلی ڈھونڈنے میں مسئلہ ہوا ہوگا۔ آج کل تو گاڑی میں نیویگیٹر لگاؤ، اس میں ایڈریس ڈال دو اور بنوں کی حویلی کے عین گیٹ کے سامنے جا کر آپ کو سسٹم خود بخود رکنے کا اشارہ دے دے گا۔ آپ شاید یورپ کے اثر پذیر ہیں۔ حقیقت پر مبنی جواب سن کر جہاں باقی لوگ بے ساختہ ہنسنے پر مجبور ہو گئے تھے، وہیں اعتراض کرنے والی اپنا منہ لے کر رہ گئی اور کھسیا کر اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتی اماں سارکا اور مشل کے کمرے میں داخل ہونے پر سب کی توجہ اب ان کی جانب مبذول ہو گئی۔ ارے بھائی سارکا آ گئی، کچھ بھی ہو اب آج تو سارکا کو گائے بغائے نہیں چھوڑوں گی۔ سارکا کی ہم عمر سعدیہ نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو گود میں سلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ہلکے رنگ کے گلابی کپڑوں میں میک اپ کے نام پر صرف کاجل لگائے سارکا آپی کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر ایک کونے میں بیٹھی واسیہ باجی نے بڑی حسرت سے پہلے انہیں اور پھر ساتھ بیٹھی اپنی امی کو دیکھا۔ دونوں نے بڑے بھاری دل سے گہری سانس لی۔ اماں کا موڈ البتہ دیکھنے لائق تھا، وہ خفا معلوم ہو رہی تھیں، سو جیسے ہی انہوں نے کونے میں بیٹھی خالہ کو دیکھا لپک کر ان کے پاس چلی آئیں۔ چلو بھی سارکا تم گانا شروع کرو، پھر مقابلے پر ادھر والی لڑکی گائے گی۔ سلام دعا کے بعد جب ان کے گھر کے کام والی موسم کی مناسبت سے 3 کپ چائے لے کر آئی تو حماد بھائی کی بڑی بہن نے لہجے میں محبت گھول کر کہا۔ یوں بھی اماں غیر متوقع طور پر شادی میں شریک ہوئی تھیں، ورنہ جس طرح انہوں نے سارکا کو نظر انداز کیا تھا خیال واسق تھا کہ وہ نہ آتی، مگر ان کا نہ صرف آنا بلکہ دونوں بیٹیوں کو بھی ساتھ لانا سب کو ان کے بڑے دل اور اعلیٰ ظرف ہونے کا یقین دلا گیا تھا۔ شوخ رنگوں کا جدید تراش خراش کا لباس پہنے موقع کی مناسبت سے میک اپ کیے مشل بھی ملنے ملانے کے بعد ڈھولک کے گرد بنے دائرے میں شامل ہو چکی تھی اور اب سب منتظر تھے کہ سارکا کوئی گانا شروع کرے۔ چلو نا سارکا، اپنے بھائی کی مبارکبادی کے لیے کوئی گانا گا دو۔ پھپھو بھی ابھی کچن سے آ کر بیٹھی تھیں اور سب کا اصرار سن کر خود بھی فرمائش کر دی۔ ان کے منہ سے بھائی کا لفظ سن کر اماں نے بڑی دلدوز نظروں سے انہیں دیکھا تھا، مگر ان کے بیٹے کی شادی تھی، وہ بھلا کیوں پرواہ کرتی؟ اور جب اصرار بڑھنے لگا تو بالآخر سارکا نے ہار مان لی۔ مبارک ہو تم کو یہ شادی تمہاری، سدا خوش رہو تم دعا ہے ہماری۔ اپنی خوبصورت آواز میں انہوں نے گانا شروع کیا تو ڈھولک کی تھاپ نے تو جیسے کھچا کھچ بھرے ہال میں سما ہی باندھ دیا۔ واسیہ باجی نے بغور ان کا چہرہ دیکھ کر کوشش تو کی کہ کوئی ملال، ادھورا پن یا ٹھکرائے جانے کا احساس ان کے چہرے پر نظر آئے، لیکن ایسا ممکن ہی نہ ہوا۔ وہ تو بڑی ہی دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ گانا گانے میں مصروف تھیں اور چہرے پر ایسا سکون اور اطمینان رقصاں تھا گویا سومناتھ کا مندر فتح کر کے آئی ہوں۔ تو نے ماری انٹری یارے دل میں بجی گھنٹی۔ سارکا جیسے گانے کے شروع کے چند بول گائیں، دوسری لڑکی نے سب کو ٹن ٹن کرنے پر لگا دیا۔ دونوں اطراف بالکل متضاد مزاج موجود تھے۔ سارکا دھیمے سروں والے گیت گاتیں تو دوسری طرف سے تیز میوزک میں پروان چڑھے گانے سننے کو ملتے۔ تیرے لیے ہی تو سگنل توڑ تاڑ کے آیا، دلی والی گرل فرینڈ چھوڑ چھاڑ کے۔ ارے کمال ہو گیا، یہ بھلا شادی کے گانے ہیں کیا؟ ہٹو پرے۔ حمیدہ بوا تخت پر بیٹھی تھیں، پاندان بند کر کے سروتے کی مدد سے کچی چھالیا کا ٹکڑا چھوٹا کر کے منہ میں رکھا اور بولی، ساس گالی دیوے دیور سمجھا لیوے، سسرال گیندا پھول چھوڑ، بابل کا آنگنا بھاوے پیا کا ڈیرا ہو۔ ایسے ہوتے ہیں شادی بیاہ کے گیت۔ ارے وہ جو تم گا رہی ہو وہ تو گلی کی نکڑ پر کھڑے فارغ لڑکوں کے مزاج کے تھے۔ آج کے دور کے گانوں کے سپورٹر کو ان کی بات بری تو لگی مگر خاموش رہیں۔ اسی دوران سارکا نے واسیہ باجی کو دیکھا، ورنہ اس سے پہلے ان کے علم میں نہیں تھا کہ خالہ اور وہ بھی وہیں موجود ہیں، اس لیے فوری طور پر اٹھیں اور ان کے پاس پہنچ گئیں۔ اماں اور خالہ پہلے ہی محفل کو نظر انداز کیے
دھیمی دھیمی سرگوشیوں میں مصروف تھیں۔ ویسے سچ کہوں رخسانہ، تم نے بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا یہاں آ کر۔ خالہ نے ان کو سراہا کہ وہ دل میں ناراضگی رکھنے کے بجائے اپنی نند کے گھر بیٹیوں سمیت چلی آئیں۔ اسے تم میرا ظرف کہو یا مجبوری، غرض کا نام دو یا لالچ کا، آنا تو میں نے تھا ہی، اور وہ بھی دونوں بیٹیوں سمیت۔ چائے کا خالی کپ اماں نے ساتھ بیٹھی لڑکی کو اپنی طرف ہلا کر پکڑایا اور آگے دینے کا اشارہ کیا۔ مجبوری؟ بھلا ایسی بھی کیا مجبوری تھی؟ میں سمجھی نہیں۔ میں نے سوچا خاندان کی ساری عورتیں جمع ہیں، ان کے رشتہ دار بھی آئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی سارکا کو دیکھ کر اس کا رشتہ مانگ لے، ورنہ تو اتنے سارے لوگ بھلا کہاں ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں۔ اماں کی منطق پر خالہ بی کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ پچھلے ہفتے نصیر کے سر کے 40ویں پر بھی اسی لیے سارکا کو ساتھ لے کے گئی تھیں، لیکن اس کی قسمت ہی سست ہے۔ اسی دوران مووی والا اندر چلا آیا تو سب لڑکیوں میں ہلچل سی مچ گئی۔ اماں نے ایک نظر اپنے سے کچھ فاصلے پر بیٹھی سارکا کو واضح سے باتیں کرتے دیکھا اور پھر بولی، اب دیکھ لو، میں گھر سے کہہ کر بھی آئی تھی کہ جب مووی بنے تو اس میں نمایاں ہونے کی کوشش کرنا، تاکہ صحیح سے چہرہ نظر آئے۔ جہاں کہیں مووی دیکھی جائے گی ہو سکتا ہے کوئی پوچھ ہی لے، لیکن یہ یہاں آ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اماں نے کفے افسوس ملتے ہوئے ان لڑکیوں کو دیکھا جو اب شوخ و چنچل گانے اور ادائیں دکھانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش میں تھیں۔ خدا کا واسطہ ہے رخسانہ، یہ ذات برادری کی زنجیر اتار پھینکو۔ کیوں اپنی اور اپنی بیٹیوں کی زندگی خراب کر رہی ہو؟ اور تمہیں تو آخرت میں بھی حساب دینا پڑے گا۔ کیسے اتار پھینکوں؟ وہ دیکھو، وہ بھی ابھی تک رشتے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ جامنی بندوں والی کوئی کی بھی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ وہ جو کھڑی پانی پی رہی ہے اس کا بھی ابھی کوئی رشتہ نہیں آیا۔ تم نہیں سمجھتی بہن، ہمارے خاندان میں یہ رواج ہی نہیں ہے، اور میں بھلا یہ روایت توڑ کر کیوں سب کے تانے سنوں؟ یعنی رشتہ کتنا ہی مناسب کیوں نہ ہو، تم کبھی باہر بیاہ نہیں کرو گی اپنی بچیوں کا؟ پس پردہ خالہ بھی سنگن لے رہی تھیں کہ ان کے ارادے کس حد تک مضبوط ہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ جو سامنے بیٹھی ہیں، دیکھ لو کتنی عمر ہو گئی ہے ان کی، چہرے سے ہی پتہ چل رہا ہے، لیکن پھر بھی اپنے اماں ابا کے گھر بیٹھی ہیں۔ تو میری بیٹیوں کو بھی کوئی آگ نہیں لگی ہوئی شادی رچانے کی؟ اور تب جانے خالہ بی کے جی میں کیا آئی کہ سوچا ابھی ہی اپنے بیٹے کی خوشیوں کی طرف پہلا قدم اٹھا لیا جائے۔ جب اشاروں میں اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ اس معاملے میں صبر کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ رخسانہ، جب سے تم شادی ہو کر ہمارے محلے میں آئیں تب سے عمر میں بے شک میں تم سے بڑی تھی، لیکن ہماری ایسی دوستی ہوئی کہ آج تک لوگ مثال دیتے ہیں، ہاں نا؟ اور ایسی اس میں بلا شبہ سارا کمال تمہارا ہے کہ میری الٹی سیدھی باتیں بھی برداشت کر لیتی ہو، اور نہ صرف تم بلکہ تمہارے بچوں نے بھی تم سے بڑھ کر مجھے عزت اور محبت دی۔ میرا بیٹا 4 سال کا ہو کے دنیا سے چلا گیا، مگر فائز نے مجھے کبھی اس کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ جیتا رہے، سدا خوش رہے۔ اگر اب تک تمہیں کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دی ہے تو یقین کرو آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ خالہ بی نے محتاط لفظوں میں اشارہ دیا تو ان کے انداز پر اماں چونک گئیں، اور اگر تم اسے داماد کے روپ میں، بہن یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اماں نے بات پوری ہونے سے پہلے کاٹ دی۔ ہاں، سب کچھ جاننے کے باوجود بھی خالہ بی کا انداز حتمی تھا۔ تم اچھی طرح سوچ لو، میں 1-2 دن کے بعد آؤں گی تو تمہارے گھر بیٹھ کر تفصیل سے بات کریں گے۔ سارکا، ادھر آؤ، تمہیں سلطان بھائی کی بیٹی سے ملواؤں۔ اماں کوئی جواب دینے سے پہلے ہی گانوں کے شور میں چونکی اور ایک آواز کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ پھپھو کی بہو جو اتنی ساری عورتوں کو پھلانگ کر سارکا کے پاس پہنچنے کے بجائے دور سے ہی آواز دے کر بلا رہی تھی۔ اماں نے سارکا کو دیکھا جو واضح بازی کی کہی ہوئی جانے کون سی بات پر شرم سے گلابی ہو گئی تھی، اور اب انہیں جلدی سے لوٹنے کا کہہ کر آنے والی آواز کی طرف چل دی۔ اس وسیع ہال میں گانا گانے والی لڑکیوں کی آوازیں، ڈھولک کی تھاپ اور کہکوں کا ملا جلا شور تھا۔ کچھ آپس میں سر جوڑے باتوں میں مصروف تھیں، مگر اماں کے ذہن میں لگتا ہے جیسے ایک دم سناٹا سا چھا گیا ہو۔ ایک ہی آواز کی باز گزشت تھی جو بس انہیں اپنے کانوں میں محسوس ہو رہی تھی، اور ایک ہی منظر تھا جو شاید ان کی آنکھوں میں نقش ہو گیا تھا۔ خالہ کا اشارہ، سارکا کا رشتہ مانگنا، اور سارکا کے کسی بات پر شرمگی مسکراہٹ کے ساتھ واسع باجی کے سامنے سر جھکانا، اور پھر دفتنی نے محسوس ہوا کہ کہکوں کا سیلاب ان کی طرف امڑ رہا ہے۔ ڈھولک کی تھاپ ان کے دماغ پر ضربیں لگا رہی ہوں۔ ہال میں گانوں کی نہیں شاید بین کی آوازیں آ رہی ہوں جو ان کے خاندان کی عزت دوسرے خاندان اور غیروں میں بانٹنے کی وجہ سے بلند ہو رہی ہوں، اور سر جوڑ کر ہونے والی خسر پسر انہی کے اور ان کی بیٹیوں کے متعلق ہو۔ انہیں لگا جیسے سارکا کی مسکراہٹ میں آنسوں کی ملاوٹ ہو، اور خالہ کی امید بھری باتوں کے پیچھے رواجوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی تاکید۔ اور پھپھو کے بے حد اصرار کے باوجود بھی اماں رات بھر وہاں قیام کے لیے راضی نہ ہوئیں۔ سارکا کو بھی ان کے یوں اصرار کرنے پر حیرت تھی، کیونکہ آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہ ہوا تھا کہ انہوں نے کبھی اس طرح ضد کی ہو، یا شاید اب ان کا بیٹا شادی کرنے والا تھا، بلکہ اس کی شادی ہو رہی تھی تو انہیں اس قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہ تھا۔ جب بھی پیار امڑ کر آ رہا تھا، اور وہ اظہار کرنے میں بھی بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرنے پر مصر تھیں۔ جو کچھ بھی تھا، مگر خود سارکا اور مشل نے بھی گھر جانے کو ترجیح دی، تو پھپھو کچھ دیر کے لیے اماں کو اپنے ساتھ کچن میں لے گئیں۔ واپسی پر رات کا کھانا بھی ڈبوں میں ڈال دیا اور تاکید بھی کر ڈالی کہ میرا کام یاد رکھنا،
اب کون سا کام تھا اس طرف سوائے اماں کے اور کسی کا دھیان نہ تھا، اور ان کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ کام کس نوعیت کا ہوگا۔ جبھی گھر آنے کے بعد سارکا کے ڈبے فریج میں رکھے اور مشل کے ساتھ کمرے میں چلی آئیں۔ اماں 2 گھڑی پڑوسن کے پاس گلی میں ہی رک گئی تھیں۔ مشل فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں گئی ہی تھی کہ فون کی بیل بجی۔ دوسری طرف فائز تھا۔ واسے باجی تمہاری تعریفیں کر کر کے مجھے جلا رہی ہیں، کوئی رسمی سلام دعا کے بغیر ہی فائز نے خوشگوار لہجے میں کہا تو سارکا کو موسم کے سرد ہونے کا احساس ہوا۔ یہ تو سخت ناانصافی ہے کہ تم اتنی پیاری لگ رہی ہو اور میں تمہیں دیکھ نہ سکوں۔ سارکا نے خاموشی سے اپنی مسکراہٹ کو کہکا بننے سے روکا۔ باجی بتا رہی ہیں کہ وہ اتنی دیر تمہارے ساتھ بیٹھی رہیں اور تم ان کا ہاتھ ہاتھوں میں لے کر صرف اور صرف میرے متعلق پوچھتی رہیں۔ یقین کرو تب سے باجی کا وہ ہاتھ پکڑ کر بیٹھا ہوا ہوں جو تم نے پکڑا تھا۔ غلط، بالکل غلط۔ میں نے ان سے ایک بات بھی نہیں پوچھی، وہ تو خود بتا رہی تھیں سب کچھ تمہارے بارے میں۔ اور یہ سارکا نے یوں گھبرا کر بات کاٹی تھی کہ فائز بے اختیار ہنسنے لگا، اور تب سارکا کو اندازہ ہوا کہ یہ سب شرارت تھی۔ ہاں ہاں بولو نا، خاموش کیوں ہو گئیں؟ جواباً ایک بار پھر خاموشی تھی۔ چشم تصور میں فائز کا مسکراتا چہرہ اور بولتی آنکھیں دیکھنے کے بعد بھلا وہ کچھ کہتی بھی تو کیسے؟ ویسے وہ میرے کہنے پر جو تمہاری تصویریں اپنے موبائل میں اتار کر لائی ہیں نا، یقین کرو ان پر سے میری نظریں ہٹانے کو ہی دل نہیں چاہ رہا۔ میرا بس چلے تو انہیں فریم کروا کر اپنے کمرے میں لگا لوں، لیکن پھر سوچتا ہوں تھوڑے دنوں بعد تو ویسے ہی میرے کمرے میں ہم دونوں کی تصویریں ہوں گی، تب تک موبائل میں ہی رہیں تو بہتر ہے۔ سارکا کے ذہن میں ایک عجیب سی الجھن یہ بھی تھی کہ انہوں نے تو آج کوئی تصاویر نہیں بنوائیں، پھر یہ فائز کن تصویروں کی بات کر رہا ہے؟ لیکن پھر فائز کی اگلی بات نے یہ الجھن سلجھا دی۔ میں نے تو کہا کہ ڈھولک کے پاس بیٹھی اس کی تصویریں بنانی ہیں۔ فائز، سارکا نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ جو کچھ تم سوچ رہے ہو یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، کچھ بھی ہو کسی بھی طرح ہو یہ مجھے نہیں پتا، لیکن بس اب مجھے تمہیں خود سے دور نہیں رہنے دینا، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ فائز کے لہجے کی مضبوطی بتا رہی تھی کہ وہ اپنے ارادوں میں پکا ہے۔ اچھا وہ جو تم سارا وقت واسے باجی کا ہاتھ پکڑے بیٹھی تھیں، وہ انہی کا ہاتھ سمجھ کر پکڑا تھا نا، یا خیالوں؟ فائز تم بہت برے ہو۔ سارکا کے اچانک رد عمل پر وہ بے ساختہ ہنسنے لگا۔ اسی وقت مشل چہرے اور ہاتھوں پر کولڈ کریم لگاتی کمرے میں داخل ہوئی تو انہوں نے فون بند کر دیا، مگر چہرے پر اڑتی رنگ برنگی تتلیاں مشل کی آنکھوں سے چھپ نہ پائیں۔ کچھ تو 2 دن کی تھکن ابھی پوری نہیں اتری تھی، اور کچھ مشل نے دوستوں کے ساتھ مل کر آج چھٹی کرنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ جبھی بڑے آرام سے ہاتھ منہ دھو کر کمرے سے نکلی، صحن میں بکھری دھوپ پیغام دے رہی تھی کہ بس اب سرما کے ناز نخرے بہت اٹھا لیے، اور اب یہ سب چند روز کی بات ہے، اس کے بعد وہی گرمیوں کی دوپہریں ہوں گی اور وہی شامیں۔ اب بھی ہلکی ہلکی ٹھنڈ جسم کو چھو کر اپنے ہونے کا احساس دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ دونوں بازو لپیٹے کچن میں داخل ہوئی تو محسوس ہوا کہ صرف وہی نہیں، آج اماں اور سارکا آپی بھی معمول کے وقت سے کچھ تاخیر سے جاگی ہیں، اسی لیے ابھی ناشتہ کیا جا رہا ہے۔ البتہ دونوں کے چہروں کے تاثرات سے مشل کو یہ سمجھنے میں قطعاً مشکل نہ ہوئی کہ کوئی سنجیدہ بات زیر بحث تھی۔ مشی تمہیں یاد ہے وہ تمہارے ابا کے ماموں کا بیٹا سلطان؟ سارکا نے اس کے لیے تازہ چائے بنانے کو کیتلی چڑھائی اور ساتھ ہی بریڈ پر ہلکا سا مکھن لگا کر گرم کرنے لگیں تو اماں نے مشل کو مخاطب کیا، جس پر وہ ہنس دی۔ اماں کہہ تو ایسے رہی ہیں آپ جیسے کوئی 22 سالہ نوجوان ہے آپ کا سلطان۔ ارے میرا کیوں ہونے لگا سلطان؟ ذرا شرم لحاظ رکھ کر بات کیا کرو۔ اماں نے سادی روٹی کے ساتھ نوالا بنا کر منہ میں رکھتے ہوئے اسے گھورا اور ساتھ ہی ایک گھونٹ چائے کا لیا۔ سارکا البتہ لا تلقی کا اظہار کیے چولہے کی طرف متوجہ تھیں، جو منہ میں آتا ہے بس بولتی چلی جاتی ہو۔ اماں نے بات مکمل کی۔ اچھا معافی، ہاں یاد ہے ابھی کل ہی تو ان کی بیٹی دیکھی ہے میں نے، 5th کلاس میں ہے، مگر لگتا نہیں، کیا پٹر پٹر باتیں کر رہی تھی نا آپی۔ اپنے لیے ابلا ہوا انڈا چھیلتے ہوئے اس نے سارکا آپی کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہا، مگر وہ خاموشی سے اس کے لیے گرم کی گئی بریڈ پلیٹ میں رکھ کر اس کے سامنے رکھنے کے بعد اب چائے اڈیلنے لگیں۔ اور فیشن دیکھنا تھا اماں اس کا، تو یہ سب کو مات دے رہی تھی۔ بس بیٹا، ماں سر پر نہ ہو تو بیٹیوں کا یہی حال ہوتا ہے، نہ کوئی سمجھانے والا نہ بتانے والا۔ ہاں یہ تو ہے بیچاری بچیاں، ایک تو اس سے چھوٹی بھی ہے نا، ہاں ایک اور بیٹی ہے اور 2 سالہ بیٹا بھی ہے۔ سارکا اس کے لیے چائے لا کر اب قریب ہی بیٹھ گئی تھی۔ چند لمحے سب نے خاموشی سے ناشتہ کیا، پھر اماں بولیں، سلطان اپنی سارکا سے شادی کرنا چاہتا ہے، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو کیا اسی مہینے کی کوئی تاریخ دے دوں؟ ہچکچاہٹ کے ساتھ بات شروع کرتے ہوئے اماں نے پہلے مشل کو دیکھا اور پھر سارکا سے رائے چاہی۔ جن نظروں سے سارکا نے انہیں دیکھا جانے کیوں اماں زیادہ دیر نہیں دیکھ پائیں۔ اچھا تو کچن میں جا کر آپ سے یہ خسر پسر ہو رہی تھی اس وقت؟ مشل نے تفتیشی نظروں سے اماں کو دیکھا جو ایک مجرم بنی وضاحتیں دینے کی کوشش میں تھیں۔ ہاں تو حرج ہی کیا ہے، اپنا گھر ہے، اپنا خاندان ہے، کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ ہاں تو حرج ہی کیا ہے، لیکن اماں مجھے اعتراض ہے، مشل نے چڑھ کر کہا۔ وہ جو ان کے 3 بچے ہیں اور بن بیاہی 2 بہنیں ہیں، وہ نظر نہیں آتی آپ کو؟ مشی
अम्मा ने आंखें निकालते हुए कहा। लेकिन वो मिशी थी, उसे अम्मा के घुरने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अभी चंद महीने पहले तक वो आपी को बेटा बेटा बुलाते थे। उम्र में हमारे चचा के बराबर, लेकिन रिश्ते की वजह से आपी इन्हें भाई कहा करती थी। अब आप इन्हीं के साथ इन्हें ब्याहने पर तैयार हैं। मशल ने इंतहाई हैरत और सदमे से अम्मा को देखा। तुम खामोश हो जाओ अब। हर खानदान में इसी तरह होता है, कजन्स को भाई ही बुलाया जाता है, मगर रिश्ता होने से पहले तक। लेकिन मशल इस तजवीज़ के सख्त खिलाफ थी, मगर अम्मा भी डट गई थी। तुम कभी इसका घर ना बनने देना। अगर कभी कोई रिश्ता आ ही गया है तो तुम इसमें कीड़े निकालने लग जाओ। अरे तुम तो चाहती ही नहीं हो कि इसका घर आबाद हो। मिशी ने यूं गुस्से में कप पटखा के चाय के चंद छींटे मेज़पोश पर जा गिरे। अम्मा की बर्दाश्त भी जवाब देगी। बकवास बंद करो अपनी, कैसी जुबान चलती है। अरे इतनी ही हमदर्दो बहन की तो ढूंढ लाओ ना जाकर इसके लिए कोई रिश्ता। इतनी लंबी जुबान लेकर मेरे ही घर पैदा होना था। तैश में आकर अम्मा का दिल तो चाहा कि उसे थप्पड़ रसीद कर देती, लेकिन खुद पर जब्त किया। सारिका आपी की फर्मा बरदारी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाएं अम्मा, और खुदा का खौफ करें। मैं कहती हूँ जुबान बंद कर लो मिशी, वरना आज मैं जूता उठा लूँगी। अम्मा ने बर्तन परे किए तो सारिका ने बढ़कर पकड़ लिए। मुबादा वो गिर ही ना कुछ कर ही गुजरे जिसका खदशा था। मगर इससे पहले ही मशल जो मुश्तिल थी, दोनों हाथ आगे किए नाश्ता अधूरा छोड़कर उठ खड़ी हुई। रिश्ता ढूंढो ना माँ बाप का काम होता है अम्मा, बेटियों का नहीं। और ये आप जैसी ही माएँ हैं जो लड़कियों को गैरों पर भरोसा करके घरों से भागने पर मजबूर कर देती हैं। सारिका आपी ने महसूस किया कि मशल की इस बात से अम्मा के हाथ ढीले पड़ गए थे। लेकिन हमारे बारे में मुतमईन रहिए अम्मा, लाल जोड़ा हम उसी बिरादरी के हाथों का पहनेंगे। और हाँ, इस पर हमारी ज़ात ज़रा वाज़े अल्फाज में लिखवा लेना, ताकि गैर बिरादरी और दूसरी ज़ात के लोग दूर से ही देखकर गुजर जाएं। कड़वाहट भरे तल्ख जुमले कहकर वो किचन से बाहर निकल गई थी। अम्मा के नज़दीक सारिका ने उसके नाज नखरे उठाकर उसे बागी बना दिया था। कुछ देर तो अम्मा और सारिका खामोश बैठी रहीं। फिर जैसे ही अम्मा के पास पड़ोस की कोई खातून आई, सारिका लपक कर मशल के पास जा पहुंची, जो हस्बे तवक्को मुँह फुलाकर लेटी हुई थी। इन्हें देखा तो उठ बैठी। परेशान हो मिशी? बेड पर उसके सामने बैठते ही उन्होंने सवाल किया तो वो बगौर सारिका आपी का चेहरा पढ़ने लगी। आपी, क्या हमारा इस दुनिया में बस इतना ही हिस्सा है? अपना अपना नसीब होता है ना, और लिखे पर भला किसका जोर चलता है? दुनिया से अपना हिस्सा हमें खुद लेना पड़ेगा। अपने हिस्से के जुगनू हमें खुद तलाश करने पड़ेंगे। ज़िंदगी तभी रोशन होगी, वरना अम्मा को तो हमारा बूढ़ा होकर मरना पसंद है, बजाय इसके कि बुरी बात है मिशी, वो हमारी माँ है ना, और इनके दिल से इज्जत करना भी हम पर लाजिम है। वो मशल की साबका गुफ्तगू से सहम सी गई थी और नहीं चाहती थी कि उसके और अम्मा के दरमियान किसी किस्म का खिंचाव बाकी रहे। ऐसी माएँ जो महज ज़ात पात और मुतालबात की वजह से अपनी औलाद की ज़िंदगियों को जंग आलूद कर दें, इनकी इज़्ज़त करना तो ठीक है, लेकिन सॉरी आपी, दिल से इज़्ज़त पुले सरात पर चलने के बराबर लगता है। सारिका ने उसकी बातों के जवाब में गहरी सांस ली। तुरहम आमेज़ निगाहों से उसे देखा और फिर अफसरदगी से सर झुका लिया। वैसे आपी, एक बात कहूँ? सारिका ने सर उठाकर सवालिया नज़रों से देखा। क्या ख्याल है, अम्मा फाइज़ भाई के साथ आपकी शादी के लिए राज़ी हो जाएंगी? इतना गैर मुतवक्को और बरह रास्त सवाल सारिका आपी के गुमान में भी नहीं था कि मशल उनके दरमियान पलने वाले इस नए जज्बे से इस हद तक आगाह है। पता नहीं मिशी, क्या कह सकती हूँ। अब जबकि मशल को सब बातों का अंदाज़ा था, सो उन्होंने भी तरदीद करने या वजाहत करने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। अलबत्ता लफ्ज़ों में जो थकन थी वो बहुत सारे खदशात का पता दे रही थी, और इनका यही शिकस्त खोर्दा अंदाज मशल को मज़ीद तुर्श कर गया। मैं जानती हूँ अम्मा को वो भी राज़ी नहीं होंगी, बावजूद इसके कि वो हमारे पैदा होने से पहले खाला को जानती हैं। लेकिन हाँ, अगर हमारे ख़ानदान में से ही कोई तुमगा ज़ात लिए इसी 80 साला बुढ़ापे में नमदार हो जाए ना, तो कसम खाकर कहती हूँ अम्मा जहेज़ में उसकी 32 तक खरीद देंगी। मेरे साथ की लड़कियों के तो अब बच्चे भी स्कूल जाने लगे हैं मिशी, और मैंने तो इनसे मिलना तक छोड़ दिया है, सिर्फ इसलिए कि मुझसे उनकी तुरम आमेज़ अल्फाज, तर्स में भीगे जुमले और चुपती आंखें बर्दाश्त नहीं होती। ये पहला मौका था कि सारिका आपी ने इस तरह की कोई बात अपनी ज़ात के अलावा किसी दूसरे से की थी, और ये वो इजहार था जिसे सुनकर मशल को अम्मा पर सख्त गुस्सा और उन पर बेहद तरस आया था। जब भी मिनटों में उसके जहन ने जाने क्या तरकीब बनानी शुरू की कि आंखों में चमक आ गई। अगर अम्मा ने फाइज़ के रिश्ते पर रजामंदी जाहिर कर दी तो ठीक, वरना मैं इस सारे वाक़यात को किस्मत का लिखा तस्वर कर लूँगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, और बस अब अम्मा के संदूक से जहेज़ के कपड़ों को हवा लगवानी शुरू करके अपना लाल जोड़ा तैयार रखें। इन हाथों पर मेहंदी लगेगी तो फाइज़ भाई के नाम की, वरना का कोई तस्वर नहीं, क्योंकि मेहंदी लगनी ही है। अब मुस्कुराते हुए मशल ने सारिका आपी के हाथ चूम लिए थे, जबकि वो इसके इरादे की मजबूती पर हैरान थी। मशल ने बड़े जोश से लहक लहक कर इन्हें गाना सुनाते हुए अपना साबका मूड तो तब्दील किया ही था, मगर सारिका को भी बेहद हैरान किया था, क्योंकि मशल के अंदाज से तो लगता था कि बस बात पक्की हो चुकी है। और तभी सहन से आती मुख्तलिफ आवाज़ों और हंसी कहकों से वो दोनों चौंक गई। लगता था कुछ मेहमान आए हैं, जिनके कदम ड्राइंग रूम की जानिब बढ़ रहे थे।
बस सुल्तान, लगता है कि मेरी सारिका का नसीब तुम्हारे साथ ही बंधा था, तभी तो मानो कितने ही रिश्तों को मैंने इनकार किया। खुद आपा गवाह हैं। अम्मा ने फूफो से गवाही चाही, जो लाजमात की टेबल को देखकर अंदाज़ा कर रही थी कि ये सब यकीनन पड़ोस के बच्चे को भेजकर बाजार से मंगवाया है। उसके बरक्स अम्मा की खुशी दीदनी, जो उनके हर अंदाज से झलक रही थी। और फिर ये भी तो सारिका की खुशनसीबी ही है ना कि इतने अच्छे घर ब्याही जाएगी। मैं तो कहती हूँ देर आई दुरुस्त आई वाला मुहावरा बना है यहाँ। फुप्पो ने समोसा प्लेट में रखकर उस पर चटनी डाली। हालांकि अपने घर शादी है, लेकिन सुल्तान ने जब से सारिका को इतने बरसों बाद देखा पीछे ही पड़ गया। कहता है जितनी जल्दी हो सके रुखसती रुखसती। अम्मा को अपने हाथ पांव फूलते महसूस हुए। अलबत्ता सुल्तान की जगह सारे मामलात शायद फुप्पो को ही तय करने का अख्तियार दिया गया था, जबकि बाकी मेहमानों में से सभी उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। चाची, आपको तो पता है कि अल्लाह ने मुझे हर चीज़ से नवाज रखा है। जहेज़ के नाम पर मुझे सारिका के 2 जोड़े कपड़े की भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं चाह रहा था कि अगर हमाद की शादी के साथ ही आप भी अपना फ़र्ज़ अदा कर देती तो। सुल्तान ने 1 हफ्ते बाद हमाद की शादी के साथ ही निकाह की बात करके गोया हथेली पर सरसों जमाई थी। अम्मा की बौखलाहट दीदनी थी। कभी सुल्तान को देखती तो कभी साथ बैठी फुप्पो को। वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी। अरे लेकिन वेकिन क्या, कर दो तारीख फाइनल। फुप्पो ने चिकन पैटीज ख़त्म करके टिश्यू पेपर से हाथ साफ किए और समोसे वाली खाली प्लेट के अंदर ही टिश्यू पेपर रख दिया। रुखसाना, खुदा का शुक्र करो ऐसा रिश्ता मिला है। मेरी मानो तो एक पल की ताख़ीर किए बगैर हाँ कर दो। तो फिर ठीक है चाची, अगले हफ्ते में निकाह के साथ 2-4 बंदे ले आऊँगा ताकि सादगी से निकाह हो जाए। सुल्तान ने खुद ही फैसला सुनाया। हाँ अच्छा है, ताकि तुम्हारा भी खर्चा नहीं होगा। फुप्पो ने हवन्नक बनी बैठी अम्मा को जताया। जो भी एहतमाम करना होगा वलीमे पर हो जाएगा। बल्कि सुल्तान, मैं तो कहती हूँ रुखसाना सारिका और मशल को लेकर हमारी तरफ ही आ जाए। वहीं जिस वक्त हमाद का निकाह होगा ये भी काम साथ ही सर अंजाम पा जाएगा। पास ही बैठी अम्मा को फुप्पो ने अक्सर नज़रअंदाज कर दिया था, और यही हाकमियत भरा अंदाज इनका खासा था। इनका ख्याल था तमाम तर फैसलों की कुंजी इन्हीं के हाथ में है। भाई तो मेरा अब इस दुनिया में है नहीं, आखिर को मैंने ही तो सोचना है ना, इसकी औलाद का भी। सुल्तान ने तायद में सर हिलाया। और रुखसाना पहली थी, वरना बड़े लाड से रखा था उसने। अम्मा ने मशीनी अंदाज में सर हिलाया। तो फिर तुम तैयारी रखना और अगले हफ्ते सुबह ही आ जाना बच्चियों को लेकर। फुप्पो ने उठते हुए कहा, अभी मैं कुछ भी हतमी तौर पर नहीं कह सकती। अभी तो मैंने सारिका और मशल से भी बात नहीं की। इनकी ये जल्दबाजी अम्मा को खटक रही थी, इसलिए बहाना घड़ा। लो भला, तुमने इन्हें इतना सर पर कब से चढ़ा लिया कि इनसे पूछकर फैसले करोगी। पर्स बगल में दबाते हुए फुप्पो ने मुंह बनाया। कहाँ हैं दोनों, मैं खुद बात कर लेती हूँ इनसे। अरे नहीं नहीं, मैं कर लूँगी ना बात, और आज शाम ही आपको फ़ोन कर दूँगी। अम्मा कितने ही तेज़ और तंग मिजाज थीं, लेकिन फुप्पो समेत अपने ससुराली रिश्तेदारों के आगे बात करने की हिम्मत नहीं थी। शौहर जिंदा थे तो उन्होंने कभी इन्हें अपने घर वालों की किसी भी बात से इख्तलाफ नहीं करने दिया, और ना ही इन्हें इजाज़त होती कि वो इनसे बहस करें। सो उनके जाने के बाद भी अम्मा का वही तरीका था। चलो ठीक है, बात बात करती रहना तुम आराम से। अच्छा सुनो, नाम तो सारिका और मधिया का एक ही है ना। फुप्पो ने अपनी बड़ी बेटी का नाम लिया। तुम सिर्फ और सिर्फ शादी का जोड़ा तैयार कर लो, बाकी सब मैं बना लूँगी सुल्तान के साथ मिलकर। ड्राइंग रूम से निकलते हुए फुप्पो ने एक और अनायत की थी, और इसी दौरान बेल होने पर मशल, जो एहतजाजन ना खुद ड्राइंग रूम में गई थी और ना ही सारिका आपी को जाने दिया था, दरवाज़ा खोलने के लिए कमरे से निकलने ही लगी थी कि अम्मा की आंख के इशारे ने कमरे में ही रुकने पर मजबूर कर दिया। हैं, ये कमरे में थी, इतना ना हुआ कि आकर सलाम दुआ ही कर जाती। फुप्पो ने गिला किया, मगर इससे पहले कि अम्मा कुछ जवाब देती, वासिया बाजी और खाला दोनों हाथ में शॉपर्स उठाए लदी फंदी अंदर दाखिल हुई, और जिस जोशो खरोश और मोहब्बत का मुजाहरा किया वो फुप्पो को चमका गया। इसी दौरान खाला की इन पर नज़र पड़ी तो सलाम दुआ कर ली। अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई, हम सारिका के निकाह की तारीख पक्की करने आए थे। फुप्पो ने अबरू चढ़ाते हुए बात की तो खाला का चेहरा उतर गया। लफाफे की गिरफ्त ढीली होने पर वहीं फर्श बोस हो गए। अगले हफ्ते हमाद की शादी के साथ ही है। इनकी तरफ से आप तो आएंगी ही, मेरी तरफ यानी सुल्तान की तरफ से भी बुलावा समझें। फुप्पो ने एक नज़र सुल्तान को देखकर कहा। अम्मा को एक बार फिर उन्होंने यकसर नज़रअंदाज कर दिया था। अच्छा अब चलती हूँ, दोहरी शादियों की जिम्मेदारी निभाना आसान थोड़ी होता है। एक चटती सी नज़र सब पर डालकर वो लोग चले गए थे। अम्मा खाला और वासिया बाजी से नज़रें चुराती बगैर कुछ कहे ड्राइंग रूम में चली गईं। खाला और वासिया बाजी भी यकीनी की कैफियत में इनके पीछे ड्राइंग रूम में दाखिल हुई, जहाँ टेबल मुख्तलिफ लाजमात से भरी हुई थी, जिसका यकीनी मतलब था कि वो बाकायदा बताकर और मनसूबा बंदी के तहत आए थे। रुखसाना, ये क्या किया तुमने? खाला अपने इकलौते बेटी की खुशियों को के अधूरा रह जाने पर जहाँ सदमे का शिकार थी, वहाँ सारिका जैसी खूबसूरत लड़की के लिए सुल्तान जैसे शख्स के चुनाव पर हैरान भी। जानती भी हो कि सुल्तान किस फितरत का इंसान है। मालो दौलत घर बार ना देखो, अपनी बच्ची का मुस्तकबिल देखो। रुखसाना, ये तुम क्या करने जा रही हो? बहन, तुम ये सब इसलिए कह रही हो ना कि मैंने सुल्तान को फाइज पर तरजीह दी।
یہ بھی ایک وجہ ضرور ہے، لیکن مجھے سلطان اچھا انسان معلوم نہیں ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب طرح کی کہانی محسوس ہوتی ہے مجھے۔ خالہ نے سچائی سے کہا، ہم تو آج فائز کا رشتہ لے کر آئے تھے آپ کے پاس، لیکن واسع باجی نے مایوسی سے کہا، مجھے فائز کے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں بیٹا، لیکن میں سارکا کی شادی خاندان سے باہر کر کے سب کے سوالوں کے کیسے جواب دیتی؟ کیا منہ دکھاتی انہیں؟ آپ نے سارکا کی مرضی تو معلوم کی ہوتی۔ واسع باجی نے تعصب سے کہا، وہ تو آج بڑی دلیلوں کے ساتھ آئی تھیں، مگر یہاں آ کر پتہ چلا کہ وہ تو مقدمہ لڑنے سے پہلے ہی ہار گئی ہیں۔ رہ رہ کر فائز کا خیال آ رہا تھا کہ اسے جا کر کیا جواب دیں گی کہ وہ اس کی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ اس کے حق میں نہیں کروا سکیں۔ مجھے اپنی تربیت پر بھروسہ ہے، سارکا کبھی بھی کچھ ایسا کام نہیں کر سکتی جو میری مرضی کے خلاف ہو۔ اور بہن، اب تو نکاح کی تاریخ بھی رکھ دی گئی ہے، وہ لوگ آج سے تیاریاں شروع کر دیں گے۔ جیسے والدین اپنی اولاد پر بھروسہ کرتے ہیں، بالکل اسی طرح اولاد بھی اپنے والدین پر بھروسہ کرتی ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو ان کی مرضی کے خلاف ہو۔ لیکن خود سوچو کہ کیا بحیثیت والدین اولاد کے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہوئے ہم اس بھروسے کو ذہن میں رکھتے ہیں، ان کی پسند ناپسند کا سوچتے ہیں؟ شادیاں کرتے وقت ہم اپنی اولاد سے زیادہ دنیا والوں کی فکر میں گھل رہے ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں یہ بھی امید کرتے ہیں کہ شادی کے بعد ہمارے بچے کسی بھی طرح نباہ کریں، سمجھوتے کے کڑوے اور تلخ گھونٹ پئیں، اس لیے نہیں کہ ان کی زندگی بہتر ہو، بلکہ اس لیے کہ اگر یہ شادی نہ چل سکی تو دنیا والے کیا کہیں گے۔ خالہ جس امید اور مان سے آج فائز کو یقین دلا کر گھر سے نکلی تھیں اور سوچا تھا کہ اگر رخسانہ کے پاؤں بھی پڑنا پڑا تو وہ ان کے پاؤں کو ہاتھ لگا کر بھی اپنے بیٹے کی خوشیوں کی بھیک مانگیں گی، وہ یوں نومولود بچے کی نیند کی طرح ٹوٹا تھا کہ وہ اب بول رہی تھیں اور اماں کے پاس سننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ یہ دنیا والے کون ہیں رخسانہ؟ ہم ہیں، تم ہو، ہم ہی نے سوچ بدلنی ہے۔ دوسروں کی پرواہ کرنا چھوڑ دو، بس اپنے بچوں کی بہتری سوچو۔ یہ دنیا والے بھلا کون ہوتے ہیں ہماری تمہاری زندگی کے فیصلے اپنی مرضی سے کروانے والے؟ اور یہ جو تم اپنے خاندان میں سارکا کی شادی کر رہی ہو، تو بتاؤ خدا نخواستہ کل کو کچھ کمی بیشی ہوئی تو کیا دنیا والے اور تمہارے خاندان والے آ کر اس کا ازالہ کریں گے؟ وہ خاندان والے جو بیٹیوں کو تو باہر بیانے میں آر محسوس نہیں کرتے اور بیٹیوں کی قسمت کو تالا لگا کر چابی گہرے کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ خالہ سانس لینے کو رکیں، اور پھر جب خدا اور اس کے محبوب نے کوئی شرط نہیں لگائی اور دو عالم کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کر کے مختلف مثالیں ہمارے جیسے کم علم لوگوں کو روشنی دکھانے کے لیے قائم کی، تو کیا پھر بھی ہم آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اندھے، کان ہوتے ہوئے بھی بہرے بنے رہیں گے؟ رب کائنات نے خود قرآن کریم میں دلوں پر تالے لگنے کے بارے میں جو آیت نازل فرمائی تو صرف ان کے لیے نہیں جو ایمان نہیں لاتے، بلکہ مجھ کم عقل کا محدود علم کہتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں بھی اشارہ ہے جو ایمان لانے، مسلمان ہونے کے باوجود اپنے دلوں میں اپنی مرضی کے خلاف حق کی بات داخل نہیں ہونے دیتے، جن کی زبان سے ادا ہونے والا کلمہ طیبہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا، ان کے دل میں داخل نہیں ہوتا، کیونکہ قسم سے رخسانہ میرا ایمان ہے کہ جس کا پڑھا گیا کلمہ اس کی زبان اور حلق سے ہوتا ہوا دل میں اتر گیا نا، تو اس کے لیے یہ دنیا اور دنیا والوں کی باتیں صرف اور صرف چلتے وقت جوتے کے نیچے لگ جانے والی گرد سے بڑھ کر اہمیت نہیں رکھتے۔ امی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ پانی پئیں پلیز۔ واسع باجی نے گلاس میں 2 گھونٹ پانی ڈالا، مگر امی نے ہاتھ سے پرے ہٹا دیا۔ اماں کے دل پر بھی ان کی باتیں اثر کر رہی تھیں، لیکن کیا کر دیں، دنیا والوں کا تصور ایک پہرے دار کی طرح ان پر حاوی تھا۔ سو سر جھکا کر بیٹھی نہیں پینا مجھے پانی وانی، بس آج آخری ملاقات ہے میری اس سے، اس لیے دل کی بھڑاس نکال رہی ہوں۔ آج کے بعد نہ میں اس کو دیکھوں گی اور نہ میں چاہوں گی کہ یہ میرا مرا ہوا منہ بھی دیکھے۔ بہن ایسے کیوں بول رہی ہو؟ اماں نے تڑپ کر دیکھا۔ چلو اٹھو واسع، میں دیکھوں گی کہ کل کلاں کو جب یہ خود دنیا میں نہ رہی تو یہی ذات، برادری اور خاندان والے اس کی بیٹیوں کے آگے جھولا جھلائیں گے، اور اس سلطان کی تو مجھے نیت ہی اچھی نہیں لگتی۔ ہو نہ ہو بدنیتی سے رشتہ کرنے والے بھی بھولے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جس کی عمارت کی بنیاد چوری کی اینٹ پر ہو وہ کبھی نہ کبھی ضرور گرتی ہے، ان پر نہ صحیح ان کے بہت اپنوں پر بھی۔ بات کرتے ہوئے خالہ نے ڈرائنگ روم سے باہر قدم نکالا۔ واسع باجی اور اماں بھی بے چارگی کے عالم میں ان کے پیچھے تھیں۔ سو خالہ نے آگے ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آنکھوں سے لڑکتے آنسوں کو تو مسل دیا، مگر گلگیر لہجہ نہ چھپا سکیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ اگر نیتوں کا اثر چہروں پر نظر آنے لگتا تو آج معاشرے کا ہر تیسرا بندہ نقاب کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ رندے ہوئے لہجے سے کہتے ہوئے وہ تھکے تھکے قدموں سے بیرونی دروازے کی طرف جا پہنچی تھیں۔ ایک نظر اس کمرے کو دیکھا جہاں اس وقت مشل اور سارکا یقینی طور پر اپنے پکارے جانے کے انتظار میں تھیں۔ نہ جاؤ بہن، ایسے ناراض ہو کر مت جاؤ، اماں نے التجا کی، جو خالہ نے نظر انداز کرتے ہوئے واسع کو مخاطب کیا۔ اسے کہہ دو کہ فائز سے سارکا کو نہیں نہ بیاہے، مگر بیٹیوں کو ہمیشہ اپنے برابر کی حیثیت کے لوگوں میں رخصت کرنا چاہیے۔
اپنے سے بہت اوپر کے لوگوں میں یا تو بیٹیاں ڈھکے چھپے انداز میں تانے سن کر دوپٹے بھگوتی ہیں، احساس کمتری کا شکار ہونے لگتی ہیں، یا پھر مختلف تہواروں پر والدین کو اپنی اور بیٹی کی عزت رکھنے کی خاطر خود اپنی خواہشات قربان کرنا پڑتی ہیں۔ لوگ ایسے ہوں کہ گھر والے فرش پر بیٹھے ہوں تو وہ بھی ساتھ فرش پر ہی بیٹھ جائیں۔ رندی ہوئی آواز میں بمشکل بات ختم کر کے وہ رکیں اور نہ پلٹ کر دیکھا، بمشکل تمام خود کو اس گھر سے نکلنے پر آمادہ کیا جس میں آج وہ ایک انوکھے اور منفرد احساس کے ساتھ داخل ہوئی تھیں۔ بند شاپروں میں فروٹ، مٹھائی اور پھول ویسے کے ویسے پڑے اپنی بے قدری کا رونا رو رہے تھے۔ مجھے پتہ نہیں کیوں یقین ہے کہ اماں خالہ کو انکار نہیں کر سکیں گی، مشعل نے پرجوش انداز میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بال بناتی سارکا کو کہا تو وہ مسکرا دیں۔ اماں، ہم دونوں کو سلطان کے متعلق بتا چکی ہیں، پھر بھی اتنا یقین؟ بس پتہ نہیں کیوں میں نے جو چمک آپ کی آنکھوں میں پچھلے کچھ دنوں سے دیکھی ہے نا، وہ بتاتی ہے کہ یہ پیار سچا ہے۔ اور رات کو فائز بھائی نے فون پر جس طرح مجھ سے بات کی تھی، مجھے یقین ہو گیا کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ اب اللہ کرے ہماری اماں کو رحم آ جائے۔ سارکا نے بالوں کو ڈھیلی ڈالی، چٹیا کی شکل دے کر آخر میں کچھ بال چھوڑتے ہوئے گہری مسکراہٹ کے ساتھ مشعل کو دیکھا۔ ویسے فرض کیا کہ اماں اپنی عزیز جاں بہن، جنہیں وہ اپنا واحد اور سچا ہمدرد سمجھتی ہیں، کو انکار کر دیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اماں انکار کریں گی مشی۔ ہیئر برش کو ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے انہوں نے مشعل کی طرف رخ موڑا، بلکہ شاید وہ خوش اور مطمئن ہوں۔ خالہ سمیت ان سب کو اماں اول روز سے جانتی ہیں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ وہ اب سے کچھ دیر پہلے بیٹھی ہاری اتفاقاً پھپھو کی باتوں پر کان نہیں دھریں گی۔ اتفاقاً پھپھو یہ نہیں اصطلاح مشعل کے لیے منفرد تھی، یہ ایک اتفاق ہی ہے نا مشی کہ وہ خاتون ابا کی بہن کے طور پر پیدا ہوئیں اور ہماری پھپھو کہلانے لگیں، ورنہ اپنی کسی بھی فعل سے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی کہ وہ ہماری پھپھو ہیں، بلکہ عمل سے۔ واقعی آپی، اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو دادا دادی کے علاوہ اکثر لوگ ہمارے اتفاقاً رشتے ہوتے ہیں، اتفاقاً چاچا، اتفاقاً خالہ، اتفاقاً پھپھو۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے افعال سے ثابت کرتے ہیں کہ وہ ہمارے رشتے دار صرف اس لیے نہیں ہیں کہ اتفاقیہ طور پر وہ ہمارے والدین کے بہن بھائی کے طور پر دنیا میں آئے، بلکہ وہ اپنے حسن سلوک سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ وہ ہم سے اس قدر محبت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے حقیقی اور عملی رشتے دار ہیں۔ مشعل نے سارکا کی بات کی مکمل تائید کی۔ اور خالہ ہماری اتفاقیہ رشتے دار نہ ہونے کے باوجود سب سے حقیقی اور عملی خالہ ہیں۔ پتہ ہے مشی، کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر اماں نے پھپھو کی باتوں میں آ کر خالہ کو انکار کر دیا نا، تو میں شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شادی کا خیال اپنے دل سے نکال دوں۔ اوئے ہوئے جناب، اتنا کچھ سوچے بیٹھی ہیں اکیلے اکیلے، مشعل نے شوخی سے ان کی چٹیاں جلاتے ہوئے کہا۔ در حقیقت اسے بےحد خوشی تھی کہ سارکا آپی اس کے ساتھ اپنے دل کی بات شیئر کر رہی تھیں۔ تو اور کیا مشی، اس دل کا مکین بدلنا کوئی آسان کام ہوتا ہے کیا؟ ایک شرمیلی ہنسی کے ساتھ سارکا نے اعتراف کیا تو مشی نے ان کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے دل میں ان کی مسکراہٹ قائم رہنے کی دعا کی اور خود بھی مسکرا دی۔ نہ بھائی نہ، یہ مکین تو اب نہیں جانے کا، کیونکہ یہ مکین اس دل میں رہنے کا کانٹریکٹ اماں سے لکھوا کر لا رہا ہے۔ مشعل نے سامنے رکھی لپسٹک اٹھا کر سارکا آپی کو لگانا چاہی، مگر انہوں نے بڑے پیار سے وہ لپسٹک لے کر واپس رکھ دی۔ او بھائی نہیں مشی، بس کچھ دن اور۔ یہ سارکا آپی کی آنکھوں میں جلتے جگنوؤں کو چاہنے کے باوجود مشیب نظر بھر کر نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ چہرے کی رنگت بھی سرخی مائل ہو رہی تھی اور شرم سے ان کی پلکیں کبھی گرتی، کبھی مشعل کو دیکھنے کے ارادے سے اوپر اٹھتیں، مگر نظر نہ ملتی اور ادھر ادھر دیکھنے لگتیں۔ واہ جی، ہماری بھی بنو تو ابھی سے شرمانے لگیں۔ مشعل نے ان کی تھوڑی پکڑ کر چھیڑا۔ چھوڑو نا، چلو اب ہٹو بھی۔ سارکا نے اپنی شرمیلی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش میں اسے پرے ہٹایا اور خود ڈریس نکالنے لگیں، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی فائز نے میسج کر کے خالہ اور واسع باجی کے آنے کی اطلاع دی تھی، اور وہ دونوں جو اماں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں پھپھو اور سلطان کے بیٹھا ہونے پر پریشان اور جزبز تھیں، کسی حد تک مطمئن ہو گئیں کہ اب خالہ آ کر نہ صرف پھپھو کو اماں کے ذریعے انکار کروائیں گی، بلکہ جب وہ اپنی خصوصی آمد کا مدعا بیان کریں گی تو یقیناً اماں کا منہ کھلا کا کھلا رہ جائے گا۔ اور پھر جس طرح کی محبت اور مثالی بہنا پائی دونوں میں تھی، مکمل قیاس تھا کہ اس کے سامنے اماں کی ضد دم توڑ دیتی۔ اسی وقت جب وہ دونوں بہنیں محبتیں بانٹ رہی تھیں، اماں دروازہ کھول کر اندر آئیں اور انہیں یوں ہنستا کھلکھلاتا دیکھ کر زبان پر آئے الفاظ وہیں روک دیے۔ کیا ہوا اماں؟ خالہ اور واسع باجی آئی ہیں کیا؟ مشعل ایک جست لگا کر نیچے اتری۔ اپنی پھپھو کے آنے پر تو میرے بتانے کے باوجود کمرے سے نہیں نکلی تھیں، اور خالہ کا بغیر بتائے کیسے پتہ چل گیا؟ اماں نے تفتیشی نظروں سے مشعل کے چہرے کو جانچا اور پھر سارکا کو دیکھا جو نفاست سے بال بنائے، کپڑے تبدیل کیے، خوامخواہ خود کو مصروف ظاہر کرنے کی کوشش میں سوئی دھاگے کا ڈبہ کھولے کھڑی تھی۔
کمرے سے کیسے نہیں نکلی؟ میں آئی تو تھی باہر، مشل نے صفائی پیش کی، اور خالہ اور واسے باجی کے آوازیں آ رہی تھیں نا، اس لیے پوچھا۔ سارکا ادھر آؤ میرے پاس۔ مشل کی دی گئی وضاحت نظر انداز کر کے اماں نے سارکا کو بلایا تو وہ ڈبہ وہیں کھلا چھوڑ کر اماں کے پاس چلی آئیں۔ میں تمہاری ماں ہوں نا، اور والدین بھی اپنی اولاد کا برا نہیں سوچتے، یہ بات تو تم بھی مانتی ہوگی نا؟ اماں نے ان کی آنکھوں میں چھپی الجھن دیکھ کر کہا، جی اماں، ایک بات یاد رکھنا، کبھی بھی خود کو وقتی جذبات کا روگ نہ لگانا، کیونکہ پتہ ہے جب ایک وقتی جذبات کو دل پر حاوی کر لیا جائے نا تو ساری عمر روح کے سوگ کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ میں سمجھتی نہیں اماں، آخر یہ سب آپ کیوں کہہ رہی ہیں؟ سارکا نے جھکا ہوا سر اٹھایا۔ ہمارے پاس صرف ایک ہفتے کا وقت ہے، کیونکہ اگلے ہفتے حماد کے نکاح کے ساتھ ہی تمہارا اور سلطان کا بھی نکاح ہے۔ فائز لاکھ اچھا کیوں نہ ہو، مگر ہے تو غیر ہی نا۔ بس تمہاری خالہ اسی بات پر خفا ہو کر چلی گئی ہیں، لیکن مجھے امید اپنی بات کی روانی میں اماں نے ایک دم سارکا کا بیٹھنا محسوس کیا۔ مشل فوراً لب کی اور ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ اماں، آپ یہ سب کیسے کر سکتی ہیں؟ خدا کا واسطہ ہے آپ ہی کی زندگی پر رحم کریں۔ کیوں رسومات کی بھینٹ چڑھا دینے پر تلی ہیں؟ نہ مجبور کریں انہیں کہ یہ آپ کی مخالفت کریں۔ تم چپ رہو مشی، بڑی آئیں اسے مخالفت کا درس دینے والی۔ یہ سارکا ہے، میری فرما بردار بچی، جانتی ہے کہ باپ سر پر نہیں ہے، ایسے میں اگر پھوپھو نے خود اپنی بیٹی چھوڑ کر اس کے لیے رشتہ بھیجا ہے تو یہ ان کا احسان ہے، اور پھر عورت کا دوسرا نام ہی سمجھوتا ہے، یہ بھی اسی سمجھوتے کے ساتھ ایک مثال بن کر دکھائے گی۔ اماں نے جذباتی جملہ بازی کر کے سوچا تھا کہ ہمدردی اور حمایت حاصل کر لیں گی۔ آپ بولے نا، کہہ دینا اماں کو کہ آپ یہ شادی بلکہ بے جوڑ سودے بازی کی کر کے رسم و رواج کا علم بلند نہیں رکھیں گی۔ آپ ہی کچھ تو کہیں نا پلیز۔ فائز بھائی کا ہی سوچیں، وہ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں، کیسے رہیں گے آپ دونوں ایک دوسرے کے بغیر؟ مشر کی لاکھ کوششوں کے باوجود سارکا کی ساکت آنکھوں سے نہ ہی نمی ظاہر ہوئی اور نہ ہی گنگ زبان سے کوئی لفظ ادا ہوا۔ شاید وہ حالات سے سمجھوتا کرنے کا ارادہ کر چکی تھیں، اور آخر یہ سمجھوتا ہے کیا چیز؟ مچل نے اماں کو سارکا آپی کی پیشانی پر بوسہ دے کر گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے گلے لگاتے دیکھ کر سوچا، یہ ہوتا ہے جو ایک جیتے جاگتے انسان کو کس چیز کی طاقت اور کسی خوف میں مبتلا کر کے اپنی ذات گروی رکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ شاید اپنی ناطاقتی کا احساس، یا شاید روایات و اقدار کے تحفظ کا لالچ، اور سب سے بڑھ کر دنیا میں رہتے ہوئے دنیا والوں کا خوف۔ اماں تو انہیں اپنے سینے سے چند لمحے بھینچ کر رکھنے کے بعد کمرے سے چلی گئیں، مگر اسی وقت مشل کے ذہن میں فائز کو فون کر کے بغاوت کرنے پر حمایت کی یقین دہانی کا خیال آیا تو آنکھوں میں ایسی چمک ظاہر ہوئی گویا چکماک رگڑنے پر تیز چنگاریاں جھڑ رہی ہوں۔ عید بقر عید کا تہوار ہوتا یا گھر کا سادہ سلب خریدنے کی بات ہوتی، اماں ہمیشہ سے خالہ کے ساتھ ہی بازار جاتی تھیں، مگر اب زندگی کا اتنا بڑا موقع تھا، بیٹی کی شادی کی تیاری، اور وہ بھی صرف ایک ہفتے میں کرنا بھلا کہاں آسان تھا۔ گو کہ پھپھو نے کچھ بھی خریداری کرنے سے منع کر رکھا تھا، مگر پھر بھی کچھ تو وہ پہلے ہی وقتاً فوقتاً خریدتی رہی تھیں، اور کچھ ان کا خیال تھا کہ سلطان کی جو بھی چیز خریدنی ہے اس کے لیے پھپھو ہی کی کسی بیٹی کو ساتھ لے لیں تاکہ چیز کے اچھا برا ہونے کا گلہ نہ کیا جا سکے۔ ارادہ تھا کہ واپسی پر آئیں گی تو سارکا اور مشل کو سکون اور پیار سے سمجھائیں گی، اور انہیں یقین تھا کہ وہ مان بھی جائیں گی۔ بس ایمرجنسی تو یہ تھی کہ ایک دفعہ سلطان کے لیے چند ضروری چیزوں کی خریداری ہو جاتی۔ اسی نیت سے وہ بغل میں نوٹوں سے بھرا پرس دبائے رکشے میں بیٹھ کر پھپھو کے ہاں جا پہنچی۔ کھلے دروازے سے اندر داخل ہو کر سیڑھیوں کے ذریعے اوپر جاتے ہوئے ان کا خیال تھا کہ بیٹھنے کے بجائے دور سے ہی ان کی بڑی بیٹی کو ساتھ چلنے کا کہہ کر نچلے پورشن پر بنی دکان میں جا بیٹھیں گی تاکہ اتنی زیادہ سیڑھیاں چڑھنے اور اترنے کی تکلیف سے بچ جائیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ چند سیڑھیاں چڑھنے کے بعد وہ آواز لگاتیں، سلطان کی آواز پر چونک گئیں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ اس وقت پھپھو کے ساتھ بازار میں ہوگا۔ آپا، آپ نے جلد بازی میں سارکا کا نام لے لیا، ورنہ مشل کو تو میں نے اب دیکھا ہے، شادی ہی کروانی ہے تو اس سے کروائیں۔ سلطان نے لاڈ اٹھوانے والے انداز میں فرمائش کی۔ توبہ کرو، اس مشی کی صرف صورت پیاری ہے، زبان نہیں۔ پھپھو کی نخوت بھری آواز ابھری، اور ویسے بھی تمہیں تو صرف ایسی عورت چاہیے نا جو چپ چاپ بس تمہارے بچوں کی دیکھ بھال کرے، گھر کے کام کاج کرے اور بغیر کسی شکایت کے خاموشی سے زندگی گزارتی جائے۔ تو یہ ساری خصوصیات سارکا میں ہیں۔ تم ساری عمر ایک نظر بھی اسے نہیں دیکھو گے نا تو اف نہیں کرے گی۔ اور وہ جو مشی جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، حق مانگتی ہیں، وہ اپنا مقام مانگتی ہیں۔ مانا کہ تم نیا دار ہو کر مگر دو آنے ہاتھ میں لے کر روپے کی چیز کی خواہش کرنا بھی تو ندیدہ پن ہے کہ نہیں؟ پھپھو کی بات پر سلطان کی شیطانی ہنسی در و دیوار سے ٹکرانے لگی۔ اماں نے بمشکل ریلنگ تھامی تھی۔ بات تو ٹھیک کہی آپ نے بھی، میں نے تو ویسے بھی 15 دن بعد کویت چلے جانا ہے، خدا جانے پھر کب واپسی ہو۔ ارادہ تو ہے کہ 5-6 سال لگا کر محنت کر لوں، پیچھے سے کوئی عورت گھر میں ہوگی تو فکر نہیں ہوگی، پھر جب آؤں گا تو اپنی پسند سے شادی کروں گا۔
اور سارقہ کو بھی بچوں کی دیکھ بھال کی خاطر گھر میں ہی رہنے دوں گا، آیا بھی تو رکھنی ہی ہے نا، تو سارقہ ہی رہتی رہے گی۔ سلطان نے اپنا ارادہ مکمل تفصیل سے بیان کیا۔ سارقہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، طلاق ولاق نہیں دینے دوں گی، ہاں شادی کرنی ہے تو بے شک شوق سے کرنا، ویسے بھی ہاتھ میں باہر کی کرنسی ہو تو تم سے آدھی عمر کی لڑکی بھی ڈھونڈ دوں گی۔ اماں کو لگا تھا جیسے ابھی چکرا کر وہیں گر جائیں گی۔ پھپھو کے ایک ایک لفظ سے جھانکتی خباثت اور خود غرضی اماں کی آنکھوں تک پہنچ رہی تھی۔ انتہائی صدمے کی کیفیت میں وہ واپس پلٹیں تو آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ ان اتفاقی رشتوں کی موت اور عملی رشتوں سے برتی گئی بے اعتنائی پر پھوٹ پھوٹ کر روتیں، لیکن خود پر ضبط کیے سیڑھیاں اتر کر چند قدم چلتے ہی ایک رکشے میں بیٹھیں اور ایڈریس بتانے سے پہلے ہی بے ہوش ہو گئیں۔ کمرے کی فضا میں سوگواریت کے ساتھ اسپرٹ کی مخصوص بو پھیلی ہوئی تھی۔ اماں کے بازو میں ڈرپ لگی تھی، جبکہ مشل ان کی پائنتی پکڑے پاس بیٹھ کر بھی کہیں دور کھوئی ہوئی تھی۔ اسی دوران سارقہ کمرے میں داخل ہوئی، لڑکھڑاتے قدموں سے کندھے پر جھولتے دوپٹے کو پکڑ کر اس کے دوسرے کونے کے پاؤں سے لپٹنے سے بے نیاز ایک کونے کو گھونگھٹ کی شکل میں سر پر رکھتی، مگر وہ پھسل کر پھر سے گر جاتا۔ ایک ہاتھ میں گہرے سرخ رنگ کی چمکدار لپسٹک میں موجود تھی۔ مشل سے چند قدم دور رک کر انہوں نے اپنے ہونٹوں پر پہلے سے لگی لپسٹک کو ایک مرتبہ پھر یوں لگایا کہ وہ ہونٹوں کے اطراف پھیل گئی۔ آہٹ پر مشل نے بڑے قرب سے انہیں دیکھا، پھر کٹ کے رہ گئی۔ بارش کی خوشبو کی طرح انجان، معصوم اور منفرد سارقہ آپی کا یہ حال دیکھ کر اس کا دل ایک دم ڈوب گیا۔ اس نے اماں کو خاموش نظروں سے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ آ گیا نا اب دل کو سکون، ہو گئی تسلی، مل گیا اپنا شجرہ نصب، یہ ہے تمہاری ذات جس نے میری آپی کی زندگی تباہ کر دی، جیتے جی مار ڈالا اسے۔ اور جب کوئی شخص جیتے جی مر جائے تو پتہ ہے نا دنیا والوں کے لیے زندہ رہنا کتنا دشوار ہوتا ہے۔ سنو مشی، یہ ذرا مجھے لپسٹک لگا دو، وہ دیکھو نا باہر سفید کپڑے پہنے ساری بارات آ بھی گئی ہے، اور تم نے ابھی تک نہ ہی مجھے لپسٹک لگائی اور نہ ہی لال جوڑا پہنایا۔ مشل نے ایک لمبی سی سانس لے کر آنسو پرے دھکیلے اور ہونٹ کاٹتی کھڑی ہو گئی۔ آپی، اس نے دونوں کندھوں سے سارقہ آپی کو پکڑ کر جھنجھوڑا، مگر انہوں نے ناراضگی دکھاتے ہوئے دور کر دیا۔ ہٹو نا تم، ایک تو پہلے ہی گھونگھٹ سیٹ نہیں ہو رہا اور وہ میرا لال جوڑا لاؤ نا۔ اماں کیوں آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی ہیں، دنیا کیا کہے گی نا مشی۔ سارقہ آپی نے معصومیت سے آنکھیں جھپکی اور اپنے دونوں ہاتھ الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے پھر سے سوچ میں پڑ گئیں۔ میں نے تو ابھی مہندی بھی نہیں لگائی نا، لوگ کیا سوچیں گے، نہ لال جوڑا نہ مہندی۔ مشل جو بڑی دیر سے ضبط کر رہی تھی بالآخر ان کے دونوں ہاتھ چوم کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جس پر سارقہ آپی نے پہلے تو اسے حیرت سے دیکھا اور پھر شرمانے لگی۔ لگتا ہے میری رخصتی ہونے والی ہے، انہوں نے خود کلامی کی، پھر اچانک کچھ یاد آنے پر اسے ہاتھ چھڑا کر فرش پر بیٹھ گئیں۔ بڑی پریشانی سے کبھی کرسی ہٹا کر ادھر ادھر دیکھتیں تو کبھی بیڈ کے نیچے کچھ ڈھونڈنے لگتیں، پھر وہیں پر بیٹھ کر سر کھجاتے ہوئے کچھ سوچنے کے انداز میں ذہن پر زور دیتے ہوئے بولیں، میرا لال جوڑا نہیں مل رہا، پتہ نہیں کہاں گیا، میرا خیال ہے پھپھو میرا لال جوڑا لے گئی ہیں۔ مشی، تم نے میرا جوڑا کہیں دیکھا ہے؟ بارات آئی ہوئی ہے، دنیا والے کیا سوچیں گے کہ دلہن ابھی تیار نہیں ہوئی۔ بات کرتے ہوئے وہ روحانسی ہو کر اب رونے لگی تھیں، پھر ایک دم چونکی، میری رخصتی ہو رہی ہے، اماں کو جگاؤ۔ اور کیا تم گانا نہیں گاؤ گی وہ والا؟ سارقہ آپی نے ذرا سوچ کر نثر کے انداز میں گنگنایا، میں تیری باہوں کے گھیرے میں پلی بابل، میں تیری باہوں کے گھیرے میں پلی بابل، جا رہی ہوں چھوڑ کے تیری گلی بابل۔ مشل کو روتا دیکھ کر وہ آنکھیں بند کیے لیٹی اماں کی طرف بڑھیں اور بولیں، اماں اٹھو نا، بارات آ گئی ہے، لال جوڑا نہ صحیح دل سے دعائیں تو دے دو۔ انہوں نے بڑے آرام سے اماں کا کندھا پکڑ کر ہلایا تو انہوں نے آنکھیں کھول دیں۔ سامنے سفید ڈاکٹری کوٹ اور گلے میں اسٹیتھوسکوپ لٹکائے ایک نوجوان سا ڈاکٹر کھڑا تھا، جس کے دائیں طرف موجود نرس اماں کا کندھا ہلا رہی تھی۔ اب کیسا محسوس کریں گے آپ؟ ڈاکٹر نے بغور ان کے چہرے کے تاثرات کا مشاہدہ کرتے ہوئے پوچھا۔ سارقہ کہاں گئی ہے یہاں سے؟ اور وہ مشی؟ اماں لمحہ بھر میں کونیوں پر زور دے کر اٹھ بیٹھی تھیں، جبھی نرس اپنی پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ تسلی دیتے ہوئے بولی، آنٹی، یہاں آپ کے گھر کا کوئی فرد نہیں ہے، دراصل آپ رکشے میں بے ہوش ہو گئی تھیں تو وہ بھلا آدمی آپ کو یہاں اتار گیا۔ یہاں آپ کو چیک کرنے کے بعد ہم نے ڈرپ لگا دی اور شاید آپ نے کوئی خواب دیکھ لیا۔ نرس نے مکمل تفصیل بیان کر کے ملحقہ الماری کا تالا کھولا اور ان کا پرس ان کے حوالے کر دیا۔ گن لیجئے گا۔ اماں نے کسی روبوٹ کی طرح پرس ہاتھ میں تھاما اور وہ سب ایک خواب ہونے پر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے رو دیں۔ ارے آنٹی، ڈاکٹر انہیں یوں روتا دیکھ کر بار بار ہلانے لگا تھا، بس ذرا آپ کا بی پی لو ہو گیا تھا اور کچھ ٹینشن کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئی تھیں، مگر اب تو آپ بالکل ٹھیک ہیں، ہوش میں ہیں اور گھر بھی جا سکتی ہیں۔ واقعی سچ کہتے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب، ہوش تو مجھے ابھی آیا ہے۔ پھر آپ کے یہ آنسو؟ نرس نے پوچھا، مگر اماں نے واضح جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔
بس بعض اوقات زندگی ہمیں سبز مرچ کھانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ہم اس کی خوشنما ظاہری رنگت اور ذائقے سے متاثر تو ہوتے ہیں، لیکن تیکھا پن برداشت کرنے کی ہمت بھلا ہر ایک انسان میں کہاں ہوتی ہے۔ اسی لیے آنسو نکل آئے ہیں۔ اماں کو اٹھتے دیکھ کر ڈاکٹر اور نرس ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے اور اماں کے کہنے پر کمپاؤنڈر کو بھیج کر رکشہ بھی منگوا دیا۔ ڈیئر ریڈر اینڈ لسنر، جو ناول ہم ریڈ کر رہے ہیں اس کا نام ہے لال جوڑا۔ امید ہے آپ کو ناول پسند آ رہا ہوگا۔ آ جائیے بقیہ حصے کی طرف چلتے ہیں۔ فائز بھائی، جب اماں نے خالہ کی نہیں مانی تو آپ بے شک ان کے قدموں پر سر بھی رکھ دیں گے نا، پھر بھی وہ ماننے والی نہیں ہے، مشعل نے حتمی انداز میں کہا تو فائز، جو اماں کے انکار کے متعلق واضح بازی سے جان چکا تھا اور مشعل کے بلانے پر موٹر سائیکل اڑاتا ہوا پہنچ بھی گیا تھا، بولا پھر تو ایک ہی راستہ بچتا ہے۔ فائز نے سارقہ کو فضا میں کسی نظر نہ آنے والی چیز پر نظر ٹکائے دیکھا اور مخاطب کیا تو وہ خالی آنکھوں سے سوالیہ انداز میں دیکھنے لگی۔ چند گھنٹوں نے چہرے سے ساری تازگی چھین لی تھی اور آنکھیں ایسی بے رونق معلوم ہوتی جیسے ان میں زندگی کی رمق باقی نہ رہی ہو۔ اگر میں تم سے کورٹ میرج کرنے کا کہوں تو کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ حتمی انداز میں فائز نے کہا تو سارقہ آپی کے ساتھ ساتھ مشعل بھی چونک گئی۔ فائز، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ سارقہ آپی نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، اس کے علاوہ ایسا کوئی راستہ نہیں ہے، اور پھر اسلام ہمیں اپنی مرضی سے شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ فائز نے حمایت کی خاطر مشعل کو دیکھا جس نے نیم رضامندی سے تائید میں گردن ہلائی۔ کون سا اسلام فائز؟ سارقہ نے فائز کی بات میں سے مرکزی لفظ دہرایا۔ وہ اسلام جو والدین کی ایک پکار پر نماز توڑنے میں بھی دریغ نہ کرنے کو کہتا ہے، وہ اسلام جس میں ماں کے پیروں تلے جنت اور باپ کو اسی جنت کا دروازہ بنایا گیا ہے۔ انہی والدین کی عزت کا جنازہ نکال کر کورٹ میرج کرنے کی تجویز دے رہے ہو نا تم؟ سارقہ نے دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ فائز کی توقعات کے برعکس جواب دیا اور اسے اور مشعل کو لاجواب کر دیا۔ اسی طرح ماں باپ کو دنیا والوں کے تانوں تشنوں کے لیے جھکے ہوئے سر اور زمین میں گڑ جانے کی خواہش کے ساتھ چھوڑ کر اپنی مرضی سے کورٹ میرج کرنے کی اجازت شاید تمہارے مطابق اسلام دیتا ہوگا، لیکن معاف کرنا فائز، تمہاری محبت میرے لیے کتنی ہی اہم ہو مگر والدین کی اطاعت اور فرما برداری کا دیا گیا حکم اس اجازت پر کئی گنا بھاری محسوس ہوتا ہے مجھے۔ بھلا جن کے سامنے خدا نے اف تک کرنے سے منع فرمایا ہے ان کے سامنے اختلاف کیسا؟ اور پھر بجائے اس کے کہ فائز کچھ کہتا، اماں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی اور انہیں سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر سارقہ کو گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ باقاعدہ آواز کے ساتھ روتے ہوئے اماں ان سے معافی مانگ رہی تھیں۔ ان جیسی بیٹی ہونے پر خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین ماں کہہ رہی تھیں اور دعا کر رہی تھیں کہ خدا دنیا میں اگر کسی کو بیٹی دے تو سارقہ جیسی، جس کے نزدیک والدین کی عزت اپنی تمام تر خواہشات سے اہم تھی، اور اگر خدا اولاد کے جوان ہونے تک والدین کو ان کے سر پر قائم رکھے تو انہیں اتنا شعور بھی دے کہ اندھی رسموں اور دنیا والوں کے خوف سے اپنے بچوں کو کسی آزمائش میں نہ ڈالیں، کیونکہ ہر بیٹی کے سارقہ جیسا ہونے کی دعا کی جا سکتی ہے مگر ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ فائز بھائی، لگتا ہے اماں کے دل کی کتاب سے وہ نام کا سلطان آؤٹ اور آپ ان ہو چکے ہیں۔ جلدی سے خالہ کے ساتھ ساتھ نکاح کے لیے مولوی لے آئے ورنہ اماں صفا پلٹ دیں گی۔ اماں اور سارقہ آپی کو سرخ آنکھوں کے ساتھ مسکراتا دیکھ کر مشعل نے شرارت سے کہا تو جھوٹ موٹ برق رفتاری سے باہر نکلتے فائز کو اماں نے وہیں روک لیا۔ ارے واہ، ایسے کیسے؟ جاؤ اور ماں کو کہو گھر میں ڈھول کی رت جگہ مایوں مہندی کر کے پھر بارات لائیں۔ میری سارقہ لاکھوں میں ایک ہے، ایسے تھوڑی کھڑے کھڑے رخصت کر دوں گی۔ ایک بار پھر انہوں نے سارقہ کی پیشانی چومی اور ماں کا لہجہ اختیار کر کے محض نظروں سے ہی کہنا چاہا، اب صبر نہیں ہوتا، ان سارے تکلفات کو چھوڑیں اور بس 15 منٹ میں نکاح کر دیں۔ چلے فائز بھائی، اب آپ سارقہ آپی کے چہرے کا بغور مطالعہ نکاح کے بعد تک ملتوی کریں۔ نظر لگانی ہے کیا؟ دیکھیں تو صحیح، سارقہ آپی لال جوڑا پہننے سے پہلے ہی آپ کی نظروں سے کیسی لال سرخ ہو رہی ہیں۔ مشعل نے فائز کی نظروں کا ارتکاز اور والہانہ پن نوٹ کرتے ہوئے سارقہ آپی کے چہرے پر بکھرتے رنگوں کو دیکھ کر شرارت بھرے انداز میں کہا تو ایک بھرپور کہکے کی آواز نے کمرے کی چار دیواری کو خوشیوں کی بارات میں بدل دیا۔